عمران سیریز بائی ابن صفی، کہانی نمبر 22، قاصد کی تلاش۔ آواز رحمان خان۔ ستار ہی بج رہا تھا، روشنی کا پسندیدہ ساز۔ اس کا خیال تھا کہ مشرقی سازوں میں ستار سے بہتر اور کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت ایسا برا منہ بنائے بیٹھی تھی جیسے اسے کسی قسم کی سزا دی گئی ہو۔ بجانے والا کوئی ایرا غیرا نہیں تھا، بلکہ وہ شخص تھا جو بجانے کے ساتھ ساتھ نچانا بھی جانتا تھا۔ ٹگنی کا ناچ، لیکن فی الحال وہ صرف ستار بجا رہا تھا اور روشنی بیٹی بسور رہی تھی۔ یہ عمران تھا۔ ستار پر اس کی انگلیاں بجلی کی طرح کونتی پھر رہی تھی، لیکن وہ نغمہ جو اس کے تاروں سے منتشر ہو رہا تھا، اس سے یا تو بینس محظوظ ہو سکتی تھی یا مینڈکوں کو اس پر حال آ سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ بطخیں بھی اسے پسند کر نکلتی، لیکن روشنی نہ تو بینسوں کی طرح جگالی کر سکتی تھی، نہ مینڈکوں کی طرح برسات کی راتیں حرام کر سکتی تھی، اور نہ بطخوں کی طرح انڈے دے سکتی تھی۔ البتہ یہ ضرور کر سکتی تھی کہ عمران سے ستار چھین کر اس کے سر پر توڑ دیتی۔ ارے بند کرو ورنہ میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی، وہ دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس کر چیخی۔ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں ستار رکھ دیا اور دروازے کی طرف چھلانگ لگائی۔ دروازہ اتنی بدحواسی کے ساتھ بند کیا جیسے مویشیوں کے اندر گھسانے کا خدشہ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے خوفزدہ انداز میں روشنی سے پوچھا۔ کیا ٹھیک ہے؟ بند کر دیا، میں نے ستار بند کرنے کو کہا تھا، اس میں دروازے نہیں ہے۔ کیا میں یہاں نہ آیا کروں؟ روشنی نے چلا کر کہا۔ آیا کرو، یہ تم ستار کیوں خرید لائے ہو سلیمان؟ ابے میں یہ ستار کیوں خرید لایا ہوں میں کیا جانوں صاحب؟ ہائے پھر کون جانے گا؟ اب کیا میں راہگیروں سے پوچھتا پھروں کہ ستار نے مجھے کیوں خریدا تھا؟ میم صاحب کو سنانے کے لیے خریدا تھا؟ کیا بکتا ہے روشنی داڑھی؟ مر گیا بے موت، سلیمان ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بڑبڑایا، پھر یک بیک اچھل کر بولا۔ آہا صاحب، اب یہاں مکیاں نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ جب یہاں مکیاں تھی تو آپ ستار نہیں بجاتے تھے؟ پتہ نہیں کیا بک رہا ہے، عمران نے روشنی کی طرف دیکھ کر حیرت سے کہا۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجی اور عمران نے جپٹ کر ریسیور اٹھایا۔ سلیمان تو گھنٹی بجتے ہی کسک گیا تھا اور روشنی ستار کے تار ڈھیلے کرنے لگی تھی۔ بلیک زیرو سر، کیا خبر ہے؟ بہت بری خبر جناب، سوٹ کیس میں کاغذات کے بجائے ایک نوزائیدہ بچے کی لاش تھی۔ سوٹ کیس کس نے کھولا تھا؟ دفتر خارجہ میں کھولا گیا تھا۔ میں پوچھ رہا ہوں کس نے کھولا تھا، اور جب کھولا گیا تھا تو وہاں کون کون موجود تھا؟ اسسٹنٹ سیکرٹری مسٹر صدیقی نے کھولا تھا، ان کے علاوہ وہاں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ لیکن تمہیں اس کی اطلاع کیسے ہوئی؟ دفتر خارجہ میں ہر ایک کی زبان پر یہی کہانی ہے۔ ہاں اچھا، اب تم کسی طرح وہ سوٹ کیس حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر دیکھو اگر یہ کہانی اخبارات میں آئے تو بہتر نہیں ہوگا۔ کوشش کروں گا جناب۔ تم کیا کوشش کرو گے؟ ٹھہرو، یہ بتاؤ کہ واقعہ کتنی دیر پہلے کا ہے؟ میرے خیال سے اسے 5 یا 6 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ بہت دیر ہو گئی ہے۔ اچھا دیکھو، شام کے سارے اخبارات جس منزل میں بھی ہوں انہیں وہی رکوا دو، لیکن ایسا کرنے سے پہلے یہ ضرور معلوم کر لینا کہ یہ خبر ان میں آ گئی ہے یا نہیں۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر کے وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے۔ ہلو سر سلطان سے کنیکٹ کرو۔ ہولڈ کیجئے۔ عمران ریسیور اٹھائے سر سلطان کا منتظر رہا۔ ہیلو، کچھ دیر بعد آواز آئی۔ میں عمران ہوں جناب۔ او کیوں؟ ہاں بھائی، کیا یہ اسی سوٹ کیس کا واقعہ ہے؟ جی ہاں، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ بات مشہور کیوں کی گئی؟ صدیقی کی حماقت، اور کیا کہوں۔ آپ براہ کرم اس خبر کے لیے پریس کو سینسر کیجئے۔ شام کے اخبارات میں اگر یہ خبر آنے والی ہو تو انہیں پریس سے باہر ہی نہ نکلنے دیجئے۔ اچھی بات ہے، لیکن اس خبر کو پھیلنے سے روکا ہی کیوں جائے؟ میں اس کیس پر کام کر رہا ہوں، اس لیے اس کی تشہیر پسند نہیں کروں گا، کیونکہ ایسے معاملات کی شہرت اکثر کھیل بگاڑ دیتی ہے۔ اچھی بات ہے، یہ خبر اخبارات میں نہیں آنے پائے گی، میں ابھی اعلان کرائے دیتا ہوں۔ اعلان؟ عمران نے حیران زدہ انداز میں پلکیں جھپکائیں۔ ہاں بھائی، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور صورت ہو سکتی ہے؟ اعلان تو صرف اتنا ہی ہوگا کہ وزارت خارجہ سے تعلق رکھنے والی کوئی خبر نہ چھاپی جائے۔ ہاں نہیں، بلکہ محکمہ کا ایک نمائندہ خصوصیت سے اس کو نوٹ کرے کہ یہ خبر مقامی رپورٹروں کے توسط سے اخبارات تک پہنچی ہے، یا کوئی بڑی نیوز ایجنسی اس کی ذمہ دار ہے۔ مگر تم کیا چاہتے ہو؟ کئی باتیں پھر اطمینان سے بتاؤں گا، فی الحال آپ اتنا کرا دیجئے۔ اچھا۔ سلسلہ دوسری طرف سے منقطع کر دیا گیا۔ عمران ریسیور رکھ کر ہٹایا۔
کیا قصہ ہے؟ قصہ وہی ہے مس روشنی جو حاتم تئی نے شہزادی نور الزما کو سنایا تھا، اور قصے کی نحوست نے نور الزما کی شہزادہ زہر مہرہ خطائی سے طلاق دلوا دی تھی، لہٰذا تم نہ سنو تو بہتر ہے، بتاؤ ورنہ میں یہ ستار تمہارے سر پر پٹخ دوں گی۔ پہلی پٹخنی میں تبلے کی صدا آئے گی اور اس کے بعد میں باقاعدہ طور پر گانا بھی شروع کر دوں گا۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ اچھی بات ہے، اب مجھ سے کوئی کام لوگے نا؟ ٹھہرو، میں کیا بتاؤں، سن کر افسوس ہی کرو گی۔ خیر سنو، وزارت خارجہ کے دفتر میں ایک سوٹ کیس سے نوزائیدہ بچے کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ کیا بکواس ہے! اچھا وہ سب خاموش رہو، قصہ سناتا ہوں تو وہ بکواس ہو جاتی ہے۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایک عورت کم از کم کتنے بچے جنتی ہوگی؟ کسی بچہ جننے والی عورت سے پوچھو۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی ہر عورت کم از کم 8 بچے ضرور جنتی ہوگی۔ ختم کرو، میں کچھ نہیں سننا چاہتی۔ میں دراصل ایک بزنس کے امکانات پر غور کر رہا تھا۔ یہ ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم بیکار بنائے جا رہے ہیں۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کی آبادی کم کر دی جائے۔ میں کہتا ہوں اگر آبادی کم ہی کرنی ہے تو کوئی عورت ماں DDT کیوں نہ ایجاد کی جائے۔ خاموش رہو۔ نہیں، مجھے کہنے دو، میں اس وقت بہت اداس ہوں۔ مجھے اپنے ایک دوست کی پریشانیاں یاد آ رہی ہیں۔ اس بیچارے کا کہنا ہے کہ جب رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو ایک طرف سے مچھر کان کاتے ہیں اور دوسری طرف سے بیوی۔ مچھروں کو فلٹ مار کر بگاتا ہوں، لیکن بیوی کو کیا کروں؟ مجھے 3 دن کے اندر اندر اس کے لیے بھی کوئی تدبیر بتاؤ، ورنہ میں تمہاری شادی بھی کرا دوں گا۔ روشنی ڈیئر، ٹھیک اسی وقت میں نے سوچا تھا کہ کوئی عورت ماں DDT یا فلٹ کیوں نہ ایجاد کی جائے۔ ایسی دکان چلے گی کہ کیا بتاؤں، تمہارا کیا خیال ہے؟ روشنی کوئی جواب دیے بغیر اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عمران اپنا داہنا کال کو جاتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پھر ریسیور اٹھایا اور جولیا کے نمبر ڈائل کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آئی۔ بولنے والی جولیا ہی تھی۔ X2، یس سر۔ سینٹ لارنس کالونی میں ایک عمارت ہے، ٹیکس لاج، اس کے مکینوں کی تفصیل درکار ہے۔ بہت بہتر جناب، کیا یہ کوئی کیس ہے؟ نہیں، عمران نے تنزیہ لہجے میں کہا، میں بدصورت عورتوں کی مردم شماری کرا رہا ہوں۔ معاف کیجئے گا جناب، جولیا کی سہمی ہوئی آواز آئی۔ 2 گھنٹے بعد مجھے اطلاع ملنی چاہیے۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے ریسیور رکھ کر ہینگر سے کوٹ اتارا اور پھر 5 منٹ کے اندر ہی اندر باہر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اسی دوران میں روشنی بھی اندر آ گئی۔ تم آج آفس کیوں نہیں گئی؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا؟ ہائے، یہ کب اور کیوں؟ پرسوں، روشنی نے لاپرواہی سے کہا۔ ایک آفیسر صاحب مجھ پر بہت زیادہ مہربان ہو گئے تھے۔ پرسوں فرمانے لگے کہ میں اکثر تمہیں خواب میں دیکھتا ہوں۔ چھی چھی، عمران نے سر ہلا کر افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، اب تم لوگوں کو خواب میں بھی نظر آنا پسند نہیں کرتی۔ مجھے دیکھو کہ میں آج کل سرما لگا کر سوتا ہوں کہ کبھی تو صاف نظر آؤ۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ میں؟ پتا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں کہ اس وقت کہاں جاؤں گی، لہٰذا کیوں نہ ہم ساتھ ہی چلیں۔ تم نے استعفیٰ دے کر بہت ہی برا کیا ہے، چلو نکلو۔ روشنی نے اسے دھکا دیا۔ عمران نے کار ایک گلی میں موڑ دی۔ روشنی نے چلا کر کہا، یہ کہاں لے آئے؟ یہ مغلوں کی ٹھنڈی سڑک ہے۔ روشنی ناک سکوڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ ایک گندی سی گلی تھی، نیچے جگہ جگہ دلدلیں نظر آ رہی تھیں اور عمران کی نئی کار بالکل تباہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ابھی حال ہی میں اپنی دقیانوسی ٹویسٹر کا پیچھا چھوڑا تھا اور یہ گاڑی خریدی تھی۔ دیکھو ذرا، تم یہ شال اپنے اوپر ڈال لو اور کچھ اس انداز سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ جیسے تم سے بیٹھا نہیں جا رہا۔ چہرے پر نقاہت کے آثار بھی ہونے چاہیے۔ کیا مطلب؟ تم ایک شاندار ایکٹریس ہو روشنی، میں نے تمہیں بارہا آزمایا ہے۔ کیا اس وقت تم ایک ایسی عورت کی ایکٹنگ نہیں کر سکتی جو 2-4 گھنٹے بعد ماں بننے والی ہو؟ میں تپڑ مار دوں گی۔ چلو تپڑ بھی مار دینا، مجھے منظور ہے، لیکن اس وقت یہی کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا تم سے؟ نہ تم سے ملازمت ہو سکتی ہے، نہ بچے پیدا کر سکتی ہو، نہ میں سچ کہتی ہوں گونسا رسید کر دوں گی منہ پر۔ رسید کر دو، مگر تم سے اتنا نہیں ہو سکے گا۔ یہ بہت ضروری ہے روشنی، تم میرا داہنا ہاتھ ہو اور تم سے زیادہ چالاک عورت آج تک میری نظروں سے نہیں گزری۔ جولیانا پٹس واٹر؟ ارے وہ تو بالکل گاودی ہے، تمہارا مقابلہ کہاں کر سکتی ہے؟ پھر اسے کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ سر سلطان نے رکھا، میں نے چھوڑا، اکیلے میں نے نہیں رکھ چھوڑا۔ شاباش، جلدی کرو ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ روشنی نے توانو کرہن شال اپنے اوپر ڈال لیا اور پھر عمران سے دیکھتا ہی رہ گیا۔
وہ حقیقتاً کوئی ایسی ہی عورت معلوم ہونے لگی تھی جو عنقریب ماں بننے والی ہو۔ یا خدا، عمران بڑبڑایا، یہ سفر جلد ختم کر دے ورنہ میں اس عورت کو گاڑی سے دھکیل دوں گا۔ گدھے، الو، سور، روشنی جھیمپے ہوئے سے انداز میں کہتی ہوئی سیدھی بیٹھ گئی۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ پھر ویسی ہی ہو جاؤ، خدا کے لیے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ نہیں، یہ ایک بہت بڑا کیس ہے روشنی، بہت اہم۔ تو پھر تم مجھے غصہ کیوں دلاتے ہو؟ اب نہیں دلاؤں گا، اسی پوزیشن میں بیٹھ جاؤ۔ روشنی پھر اسی طرح بیٹھ گئی اور عمران نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے۔ بعض اوقات وہ حقیقتاً غیر ارادی طور پر بکواس کرنے لگتا تھا۔ ایک جگہ اس نے کار روک دی۔ بائیں جانب ایک دروازے پر ایک بوڑھی سی عورت کھڑی تھی۔ عمران نے اشارے سے اسے قریب بلایا اور آہستہ سے پوچھا، مائی جگو ہے؟ جی ہاں جناب، وہ روشنی کو گورتی ہوئی بولی۔ خدا کے لیے اسے فوراً بھیج دو۔ عمران نے عورت کے ہاتھ پر 10 کا نوٹ رکھتے ہوئے کہا، یہ تمہارا انعام ہے، اسے مجبور کرنا وہ میرے ساتھ چلی جائے، ایک بہت بڑے گھرانے کی لڑکی ہے۔ مطمئن رہو صاحب، میں اسے ابھی بیچتی ہوں، مگر جانا کہاں ہوگا؟ ارے جگہ بھی وہی بتائے گی۔ اگر میں جگہ کا انتظام کر سکتا ہوتا تو اسے ایسی حالت میں ساتھ لیے کیوں پھرتا؟ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ مائی جگو جگہ کا بھی انتظام کر دیتی ہے۔ تب تو بہت خرچہ ہوگا صاحب۔ کتنا؟ 1000، 2000، 4000؟ بس ٹھیک، سب ہوا جاتا ہے، میں جگو کو ابھی بیچتی ہوں۔ عمران نے کنکیوں سے روشنی کی طرف دیکھا۔ اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں تھا، وہ اونگتی ہوئی سی معلوم ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بوڑھی عورت ایک دوسری عورت کے ساتھ واپس آئی۔ دوسری عورت بھی معمر ہی تھی، لیکن اس کی صحت بہت اچھی تھی۔ اس کے جسم پر ہلکے نیلے رنگ کی ساڑی اور زرد رنگ کا بلاؤز تھا۔ آنکھوں پر موٹے فریم کی اینک، وہ صورت سے تعلیم یافتہ اور باسلیقہ بھی معلوم ہوتی تھی۔ او، بہت بہت شکریہ، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھ جائیے، میں بے حد شکر گزار ہوں۔ آنے والی عورت نے ایک اچٹتی سی نظر روشنی پر ڈالی اور پچھلی نشست کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ پھر جیسے ہی کار حرکت میں آئی، باہر کڑی عورت نے دانت نکال کر کہا، میرا انعام نہ بھولیے گا صاحب۔ او کبھی نہیں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ 36 کالونی لے چلیے جناب، پچھلی نشست پر بیٹھی ہوئی عورت نے کہا۔ اچھا، دفتن روشنی آہستہ سے کر رہی اور عمران بوکلائے ہوئے لہجے میں بولا کہ یہ کر رہی ہے، فکر نہ کیجیے، عورت نے جواب دیا۔ عمران نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے مالک کونین، مجھے ایسی فکروں سے ہمیشہ بے نیاز رکھیو۔ 36 کالونی نے پہنچ کر عورت نے ایک طرف کار موڑنے کو کہا۔ پھر شاید 2 یا 3 منٹ بعد کار ایک چھوٹی سی خوبصورت عمارت کے سامنے رک گئی۔ آپ انہیں لے آئیے جناب، عورت نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ پھر وہ عمارت کی طرف چلی گئی۔ صدر دروازہ مقفل تھا۔ عورت نے قفل کھولا اور ان کا انتظار کیے بغیر اندر چلی گئی۔ اتریے محترمہ، عمران نے بسور کر روشنی سے کہا، اگر آپ اس قابل ہوں تم آخر کیا کر رہے ہو؟ بس دیکھتی جاؤ، اترو، جلدی کرو۔ اگر اس نے عمارت کے باہر ہی سے اس فراڈ کا اندازہ کر لیا تو تھوڑی دشواری پیش آئے گی۔ روشنی کار ہی میں شال پھینک کر نیچے اتری اور وہ دونوں تیزی سے عمارت میں گھستے چلے گئے۔ عمران نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ وہ راہداری ہی میں تھے کہ عورت سے مٹ بھیڑ ہو گئی اور عورت روشنی کو برابر گھورے جا رہی تھی۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا اور آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ ہاں مائی جگو، عمران آہستہ سے بولا، تو اسی طرح لوگ تم سے ملتے ہیں اور تم انہیں یہاں لاتی ہو۔ پھر شہر کے مختلف حصوں میں مردہ یا زندہ نوزائیدہ بچے پائے جاتے ہیں۔ چلو کہیں اطمینان سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ عورت کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے خود پر قابو پانے کے لیے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ چلو چلو، یہاں بیٹھنے کی بھی جگہ ہوگی، عمران بولا، لیکن عورت بدستور کھڑی رہی۔ چلو، روشنی نے آگے بڑھ کر اسے دھکا دیا۔ عورت انہیں ایک کمرے میں لائی۔ یہاں چند گردالود کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ کمرہ نیم روشن تھا۔ عمران نے سوئچ آن کر کے ایک بلب روشن کر لیا۔ بیٹھو مائی جگو، عورت کسی لاش کی طرح کرسی میں ڈھیر ہو گئی۔ اب بتاؤ کہ پچھلی رات تم نے کہاں اور کون سا کارنامہ انجام دیا تھا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے جناب، میں بھی کوئی غیر قانونی کیس نہیں لیتی۔ یہ زچہ خانہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو زچاؤں کی دیکھ بھال کا انتظام نہیں کر سکتے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن پچھلی رات تم نے کہاں کیس لیا تھا؟ کہیں نہیں جناب، یقین فرمائیے کہ پچھلے ہفتے سے بیکار ہوں۔ ویسے میں لوگوں کے گھروں پر بھی جاتی ہوں، مگر پچھلی رات کو نہیں۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، آپ یقین فرمائیے۔ سنو، عمران سخت لہجے میں بولا، ہم لوگ صرف پوچھ گچھ کرتے ہیں، اگر کامیاب نہیں ہوتا تو معاملہ پولیس کے ہاتھوں پہنچ جاتا ہے۔
اور یہ تو تم جانتی ہی ہوگی کہ پولیس والے کس طرح پیش آتے ہیں۔ تم تو عورت ہو، بڑے بڑے 30 مار خان بھی کوتوالی پہنچ کر ہاتھ پیر ڈال دیتے ہیں۔ عورت اسی طرح پڑی ہامتی رہی۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ زبان کھولو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی برتاؤ کروں گی جو پولیس کرتی ہے۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑیے، میں کچھ نہیں جانتی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اعتراف کر لینے پر میں اس معاملے کو آگے نہ بڑھاؤں۔ یہ دیکھیے، وہ ہکلائی، یہ میرا پیشہ ہے، میں کیا جانوں کہ بچہ قانونی ہے یا غیر قانونی۔ اب آپ ہی دیکھیے، آپ کی پیشانی پر کچھ تحریر تو ہے نہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ میں کب کہتا ہوں کہ تم نے دیدہ دانستہ کوئی غیر قانونی حرکت کی ہوگی؟ میں آپ کے متعلق بھی یہی سمجھتی تھی کہ آپ دونوں میاں بیوی ہیں، یہاں تنہا رہتی ہیں، دیکھ بھال کا کوئی انتظام نہیں۔ قطعی، عمران سر ہلا کر بولا، قدرتی بات ہے۔ اسی طرح پچھلی رات ایک صاحب آئے تھے اور مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے۔ میں فراغت کرانے کے بعد واپس آ گئی۔ میں نہیں جانتی کہ معاملہ کیا تھا۔ بچہ زندہ تھا؟ جی ہاں۔ اس کے بال بورے تھے؟ جی ہاں بورے تھے۔ کیا وہ کوئی یوریشین عورت تھی؟ جی نہیں، دیسی، لیکن رہن سہن مغربی تھا۔ پتہ 11ویں شاہراہ پر ایک گلی ہے، میں اس کا نام نہیں جانتی، مکان کا نمبر بھی نہیں بتا سکوں گی، لیکن اگر آپ مجھے ساتھ لے چلے تو دکھا ضرور سکوں گی۔ کتنا معاوضہ ملا تھا؟ 150 جناب۔ او، اور اس وقت بھی تمہیں خیال نہیں آیا تھا کہ وہ کوئی غیر قانونی کیس ہو سکتا ہے؟ اگر انہیں اتنا ہی صرف کرنا تھا تو کوئی لیڈی ڈاکٹر کیوں نہیں بلائی گئی؟ میں اس کا کیا جواب دے سکتی ہوں؟ خیر چلو مجھے گھر دکھاؤ جہاں، مگر میرا انجام کیا ہوگا؟ کیا ان لوگوں نے بچے کو ختم کر دیا؟ پتہ نہیں، تم اس کی فکر میں نہ پڑو، تمہارا انجام برا نہیں ہوگا، بشرطے کہ سوجھ بوجھ سے کام لو۔ میں نہیں سمجھی جناب۔ بہت معمولی سی بات ہے، یعنی تم اپنی زبان بند رکھو گی۔ اگر کسی سے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا تو 1 ہی گھنٹے بعد تمہیں برے نتائج سے دوچار ہونا پڑے گا۔ وہ باہر نکل کر پھر کار میں بیٹھے، عورت پچھلی ہی نشست پر تھی۔ تم اپنی اینک اتار کر یہ شال اوڑھ لو، اس طرح کے صرف تمہاری آنکھیں کھلی رہیں، ٹھنڈک زیادہ ہے۔ عمران نے عورت سے کہتے ہوئے شال اس پر پھینک دی۔ کچھ دیر بعد 11ویں سڑک پر کار پہنچی۔ عمران نے رفتار کم کر دی۔ وہ گلی جناب، عورت بررائی ہوئی آواز میں بولی، جس کے سرے پر نیلا بورڈ نظر آ رہا ہے۔ ہاں اچھا۔ رفتار کچھ اور کم ہو گئی تھی۔ بائیں جانب والا مکان جس کی کھڑکیوں پر زرد پردے ہیں۔ ٹھیک، عمران بڑبڑایا اور کار کی رفتار بدتریج تیز ہونے لگی۔ گلی سے نکل کر اس نے کہا 36 کالونی کی طرف موڑ دی۔ عورت خاموش تھی۔ دفتن عمران نے پوچھا، اس مکان میں کتنے افراد تھے؟ 3 جناب، ایک مرد زچہ اور ایک بوڑھی عورت۔ زچہ کی عمر کیا تھی؟ 20 سال سے زیادہ نہیں، غالباً تیسرا بچہ ہوگا۔ خیر اچھا، اب تم یہاں اتر جاؤ، لیکن میں ایک بار پھر یاد دلاتا ہوں کہ تمہیں اپنی زبان بند رکھنی ہوگی۔ کار 36 کالونی کی اسی عمارت کے سامنے رکی جہاں عمران اسے پہلے لایا تھا۔ واپسی پر عمران نے جولیا کو فون کیا، لیکن جواب نہ ملا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا تھا، لیکن ابھی تک جولیا کی طرف سے کوئی اطلاع نہیں ملی تھی۔ اس نے سلیمان سے پوچھا کہ اس کی عدم موجودگی میں پرائیویٹ فون کی گھنٹی تو نہیں بجی تھی، لیکن سلیمان نے نفی میں جواب دیا۔ معمول کے مطابق یہ ناممکن تھا کہ جولیا 2 گھنٹے بعد اسے فون نہ کرتی، اور اگر 2 گھنٹے میں اسے کامیابی نہ ہوتی تو وہ اپنی ناکامی ہی کی اطلاع دے کر مزید وقت طلب کرتی۔ اس وقت عمران اپنے فلیٹ میں تنہا تھا۔ روشنی کو وہ اسی عمارت کے مکینوں کے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے 11ویں شاہراہ پر ہی چھوڑ آیا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کچھ سوچتا رہا، پھر تنویر کے نمبر ڈائل کیے۔ ہلو، X2، یس سر۔ سینٹ لارنس کالونی میں ایک عمارت ہے، ڈیکن لاج، تم سب اس کے گرد پھیل جاؤ جتنی جلدی ممکن ہو۔ کیا عمران کو بھی اس کی اطلاع دی جائے گی؟ نہیں، صرف اپنے ساتھیوں کو لے جاؤ۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس نے ابھی تک کپڑے نہیں اتارے تھے۔ میز کی دراز کھول کر اس نے ریوالور نکالا اور اسے جیب میں ڈالتا ہوا فلیٹ سے نکل آیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کی کار سینٹ لارنس کالونی کی طرف جا رہی تھی۔ ڈیکن لاج کالونی کی ایک مشہور عمارت تھی۔ محل وقوع کے اعتبار سے اسے کالونی سے باہر ہی تصور کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے آس پاس اور کوئی عمارت نہیں تھی۔ کالونی کی گھنی آبادی سے بظاہر اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن شاید ڈاک کی سہولتوں کو مد نظر رکھ کر اسے بھی کالونی ہی کی ایک عمارت قرار دے دیا گیا تھا۔ ڈیکن لاج کے گرد مختلف قسم کے پھلوں کے باغات تھے اور ان کا تعلق عمارت ہی سے تھا۔ عمران نے ٹھیک عمارت ہی کے سامنے کار روک دی اور دور ہی سے دیکھ لیا کہ صدر دروازے پر ایک بڑا سا قفل لٹک رہا ہے۔
इमरान ने चारों तरफ देखकर एक तवील सांस ली। शायद अभी तक तनवीर वगैरह वहां नहीं पहुंचे थे। वो कार से उतरकर इमारत की तरफ बढ़ा। फाटक पर एक छोटी सी तख्ती आवेजा थी, जिसे इमरान दूर से नेम प्लेट समझा था, लेकिन करीब पहुंचते ही तहरीर नजर आई, इमारत किराए के लिए खाली है। इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर सर को खफीफ सी चुम्बिश दी। 3 दिन पहले तो ये इमारत आबाद थी। खुद उसी ने उसकी खिड़कियों में चंद गैर मुल्कियों को देखा था। फाटक भी बंद ही था, लेकिन उसे बंद करने के लिए कुफल के बजाय मोटा सा तार इस्तेमाल किया गया था। इमरान ने तार के बल को खोलकर फाटक को धक्का दिया। फाटक से इमारत के सदर दरवाजे तक फासला ज्यादा नहीं था। वो बरामदे में आया और झुककर कुफल देखने लगा, जिसकी सतह बिल्कुल शफाफ थी। गर्दो गुबार का नाम भी नहीं था। उसने खिड़कियों के शीशों पर भी नजर डाली, वो भी गर्दालूद नहीं थे। डफर, वो मुस्कुराता हुआ बड़बड़ाया। फिर उसने निहायत इत्मीनान से एक खिड़की का शीशा तोड़ा और हाथ डालकर उसका बोल्ट नीचे गिरा दिया। दोनों पट खुल गए। खिड़की में सलाखें नहीं थी, लिहाजा अंदर पहुंचने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। वो एक वसी कमरे में था। ये गालिबन ड्राइंग रूम था। यहाँ भी किसी चीज पर इमरान को गर्दो गुबार नहीं मिला। ऐसा मालूम होता था जैसे आज ही फर्नीचर की सफाई की गई हो। वो आगे बढ़ा। राहदारी काफी तवील थी। दोनों जानिब दरवाजों और खिड़कियों की कतारें चली गई थी। वो चलता रहा। सारे दरवाजे बंद ही नजर आए। उसका ख्याल था कि एक बार पूरी इमारत का सरसरी जायजा लेने के बाद एक एक कमरा देखेगा। अचानक कहीं से किसी वजनी चीज के गिरने की आवाज आई और साथ ही उसने हल्की सी कर्राह भी सुनी। वो चलते चलते रुक गया। यकीनन वो किसी के कर्राहने ही की आवाज थी। इमरान आगे बढ़ा। आवाज फिर आई और वो उसी समत चलता रहा। राहदारी दाएं जानिब मुड़ गई थी। 2-4 ही कदम चलने के बाद उसने खुद को एक तवीलो अरीज सहन में पाया, जिसके गिर्द तकरीबन 20 फीट ऊंची दीवारें थीं। एक तरफ एक साहिबान था, जिसके नीचे एक औरत कुर्सी से बंधी हुई नजर आई। कुर्सी शायद आजाद होने की जदोजहद की बिना पर उलट गई थी। औरत का चेहरा दूसरी तरफ था और अक्सर उसके हलक से गुटी गुटी सी कर्राह निकल जाती। इमरान तेजी से आगे बढ़ा और कुर्सी उठाकर सीधी करती। हाय तुम, उसने हैरत से कहा, क्योंकि ये औरत जूलिया थी, जिसका मुंह रुमाल से जकड़ दिया गया था। ये क्या हुआ? जूलिया की गर्दन झटकनी शुरू हुई। उसकी आंखों से गुस्सा झांक रहा था। नहीं बताओ तो, इमरान ने अहमकाना अंदाज में कहा और जूलिया के हलक से गुटी गुटी सी आवाजें निकलने लगी। ओ लाहौल, तुम बताओगी कैसे? तुम्हारे मुंह पर तो पट्टी बंधी हुई है, उसने बौखलाए हुए लहजे में कहा और रुमाल की गिरा खोलने लगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे मौकों पर भी? उसकी जुबान से सही अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्या क्या ऊट पटांग बकती रही और इमरान बड़े सादतमंदाना अंदाज में सर झुकाए रस्सी के बल खोलता रहा। जूलिया की आंखें सुर्ख थी, उनमें आंसू भी थे और गुस्से की चिंगारियां भी। किस बेदर्द ने तुम्हें यहाँ भेजा था? इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा। चलो बेकार बकवास मत करो, यहाँ से निकलना भी आसान काम ना होगा। वो बाहर बाग में मौजूद होंगे। कौन? अरे बाप रे, मैं तो यहाँ अपनी बकरी का बच्चा तलाश करता हुआ आया था। जूलिया उसकी बात पर ध्यान दिए बगैर कहती रही। यहाँ आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़कर रस्सी से बांध दिया और आपस में मशवरा करने लगे कि अब क्या करना चाहिए। एक ने कहा था कि अभी और भी आएंगे, लिहाजा इमारत को मुकफ्फल करके हम लोग बाग में छुप जाएं। फिर जब तादाद पूरी हो जाए तो साइलेंसर लगी हुई राइफल से सबको ठिकाने लगा दें। बहुत खूब, लेकिन तुम यहाँ आई क्यों थी? तुम क्यों आए? जूलिया झपट पड़ी। मैं तो इसीलिए आया था कि इस इमारत को किराए पर हासिल करूं, क्योंकि बाहर किराए पर दिए जाने के लिए ऐलान मौजूद है। मुझे एक्सटू ने भेजा था और मुझे यकीन है कि तुम उसकी हिदायत पर ही यहाँ आए होगे। क्या तुम मेरी ही तरह यहाँ दाखिल हुई थी? तुम कैसे आए? सिर्फ एक खिड़की को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाकर मैं चीचक के टीके लगाने आई थी। वाकई? इमरान ने खुश होकर कहा। एक मेरे भी लगा दो, वरना अगर मेरे डैडी के चीचक निकल आई तो मैं बेमौत मर जाऊंगा। मगर तुमसे किस उल्लू के चचा ने कहा था कि तुम चीचक के टीके लगाने चली आना? यहाँ म्यूनिसिपल अस्पतालों में एक भी यूरेशियन औरत नहीं है। अब गलती हो तो गई है, अगर उन लोगों से भी कोई गलती हो जाती तो क्या होता? इमरान दर्दनाक आवाज में बोला। फिर यक बयक संजीदगी अख्तियार करके कहने लगा। तुम रोज बरोज बिल्कुल अक्लमंद होती जा रही हो। खैर, उनकी तादाद क्या थी? 4 आदमी थे। जूलिया बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी। लेकिन तुम अपना लहजा ठीक करो, क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ? नहीं, तुम तो लेडी मैकबेथ हो, इमरान छिड़कर बोला। अगर मैं एक्सटू होता तो तुम बड़े अक्लमंद हो, जूलिया हाथ नचाकर बोली।
میں کہہ رہی ہوں کہ وہ چاروں باغ میں موجود ہوں گے، لیکن تم وقت برباد کر رہے ہو۔ میں اس وقت چہل قدمی کے موڈ میں نہیں ہوں، ورنہ تمہیں بھی باغ کی سیر کرا دیتا۔ اب خاموش رہو، چپ چاپ باہر نکلو، میری کار باہر موجود ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ کار تمہیں اس وقت تک انعام میں نہیں مل سکے گی جب تک کہ تم باقاعدہ طور پر ٹیکے لگانے کی ٹریننگ نہ لے لو۔ جاؤ، میں تنہا ہرگز نہ نکلوں گی۔ کیوں؟ چلو۔ میرا خیال ہے کہ سیکرٹ سروس کے دوسرے رنگروٹ بھی اس عمارت کے باہر موجود ہوں گے۔ تمہارے چوہے ایکس2 نے مجھ سے بھی یہی کہا تھا۔ ڈرو نہیں، جاؤ، میری گاڑی لے جاؤ۔ کیا تمہیں شکرال کا عمران یاد نہیں؟ لیکن جولیا نے کان نہیں دھرا، وہ اسے دھکیلتی ہوئی باہر پاٹک تک لائی۔ کیوں؟ وہ سائلنسر لگی ہوئی رائفلیں کہاں گئی؟ عمران نے مسکرا کر پوچھا۔ شکرال والے عمران کے قدم جہاں جاتے ہیں۔ وہ جملہ پورا نہ کر سکی کیونکہ اس نے تنویر اور دوسرے ساتھیوں کو درختوں کے جھنڈ سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ وہ تیزی سے اس طرف آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ قریب آئے، جولیا نے پوچھا، کیا تم نے ان چاروں کو دیکھ لیا تھا؟ کون؟ تنویر نے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ وہ اسے عمران کے ساتھ دیکھ کر چلا گیا تھا۔ وہی 4 آدمی جو اس عمارت سے نکلے تھے۔ ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں اتنی ہی کمزور ہو گئی ہوں کہ 4 کے 2 نظر آ رہے ہوں۔ تنویر کے لہجے میں طنز تھا۔ 1 اور 1 ہمیشہ 3 ہوتے ہیں۔ عمران خلا میں گورتا ہوا بڑبڑایا، اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر جولیا سے تحکمانہ لہجے میں بولا، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ جولیا چپ چاپ پاٹک سے نکل کر کار میں بیٹھی۔ یہ کار تمہاری ہے؟ کیپٹن خاور نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میری ہی ہے۔ کیوں؟ کہاں ہاتھ صاف کیا ہے؟ تولیے میں۔ ویسے میرے ہاتھ ہر وقت صاف رہتے ہیں اور دانتوں کی صفائی کا بھی خاص طور سے خیال رکھتا ہوں۔ جولیا کار سٹارٹ کر کے دوسری طرف مڑ گئی۔ عمران کہہ رہا تھا، خیر اب آؤ دیکھیں کہ اس مکان کا کرایہ مکانیت سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ خاور آنکھیں نکال کر بولا، تم دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ صبر کر رہے تھے۔ ویسے میرا خیال تھا کہ اگر یہاں اس وقت ہم دونوں کے ممی اور پاپا بھی موجود ہوتے تو کتنا مزہ آتا، عمران نے کہا اور عمارت کی طرف مڑ گیا۔ روشنی آنکھیں نکالے کڑی تھی اور عمران اس طرح سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے پلکیں اٹھاتے ہی تڑاخ سے ایک تپڑ گال پر پڑے گا۔ کیا یہ کیس تمہارے شایع نشان ہے؟ روشنی غرائی۔ میرے شایع نشان تو کچھ بھی نہیں، اسی لیے مجھے آج تک ڈیڈی کے چھت کے نیچے پناہ نہ مل سکی، عمران نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ روشنی اور زیادہ بپھر گئی۔ خواہ مخواہ مجھے پریشان کیا۔ روزانہ نہ جانے کتنے بچے ادھر ادھر پائے جاتے ہیں، کیا ان کے لیے پولیس کافی نہیں ہے؟ ارے یہ تم کہاں کی باتیں نکال بیٹھی؟ رپورٹ پلیز۔ رپورٹ یہ ہے کہ وہ ایک شریف گھرانہ ہے، کسی نے اس بیچاری کو دھوکہ دیا۔ روزانہ لاتعداد عورتیں دھوکے کھاتے رہتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی بچے کا گلا نہ گھونٹا ہوگا۔ یہ حرکت اسی مرد کی ہو سکتی ہے جو مڈ وائف کو زچگی کرانے کے لیے لے گیا تھا۔ کیا وہ مرد بھی وہاں موجود تھا؟ نہیں، وہاں کوئی مرد مستقل طور پر نہیں رہتا، وہ ماں بیٹی تنہا ہے۔ مجھے بچہ یا اس کی لاش سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر اس سوٹ کیس سے کتے کے پلے کی لاش بھی برآمد ہوتی تو میں یہ معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرتا کہ اس پلے کی ماں کہاں پائی جائے گی۔ کیا مطلب؟ کوپڑی استعمال کرو۔ آخر وہ سوٹ کیس دفتر امور خارجہ تک کیسے جا پہنچا؟ اسے تو کسی پولیس اسٹیشن ہی تک محدود رہنا چاہیے تھا۔ پہلے وہ کوتوالی پہنچا تھا لیکن وہاں کسی نے بھی اسے کھولنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر وہ دفتر امور خارجہ کے سپرد کیا گیا۔ اوہ، تو وہ سوٹ کیس بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر ان حرکتوں کا مطلب کیا ہے۔ میں تم سے پوچھتی ہوں کہ اس بکواس کا کیا مطلب ہے؟ سنو، واقعی یہ حرکتیں عجیب ہیں کہ پچھلے دنوں کی بات ہے، ایک آدمی سینٹ لارنس کالونی کی ایک عمارت ڈیکن لاج کے نیچے سے گزر رہا تھا۔ دفتن کوئی سخت چیز اس کے سر سے ٹکرا کر دور جا گری۔ یہ کاغذ کی ایک چھوٹی سی پڑیا تھی۔ قدرتی امر تھا کہ وہ اوپر کی طرف دیکھتا۔ اسے شبہ ہوا کہ وہ پڑیا ڈیکن لاج سے ہی کسی کڑکی سے آئی تھی۔ اس نے پڑیا اٹھائی، اسے کھول کر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک انگشتری تھی جس میں بہت بڑا ہیرا جگمگا رہا تھا۔ آدمی ایماندار تھا، اس نے اس کے لیے ڈیکن لاج کے مکینوں سے رجوع کیا، لیکن انہوں نے اسے اپنی ملکیت نہیں تسلیم کیا۔ اس بیچارے کا شبہ بڑھنے لگا۔ اس نے سوچا ممکن ہے کہ وہ لوگ اسے کسی قسم کے جال میں پھانسنا چاہتے ہوں، کیونکہ اس عمارت کے قریب کوئی دوسری عمارت بھی نہیں تھی۔ اس لیے اس نے اس مسئلے پر ان لوگوں سے بحث کرنی چاہی، لیکن انہوں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ اس کی حیرت بڑھتی رہی چونکہ اسے یقین تھا کہ وہ انگشتری ڈیکن لاج ہی سے پھینکی گئی تھی،
اسی لیے اب اس نے کوتوالی کی راہ لی۔ لیکن تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ وہ انگوٹھی بھی کوتوالی سے دفتر امور خارجہ بھجوا دی گئی تھی۔ او یاد آیا، تم نے جولیا کو اس عمارت کی نگرانی کے لیے فون کیا تھا۔ ٹھیک یاد آیا، اس سے پہلے ہی پولیس نے اس عمارت پر چھاپا مارا تھا لیکن کامیاب نہیں ہوئی تھی، کیونکہ عمارت اس وقت خالی تھی اور پاٹک پر ایک بورڈ آویزا تھا جس کی تحریر تھی کہ یہ عمارت کرایہ دینے کے لیے خالی ہے۔ پولیس ناکام واپس آئی، پھر مجھے اطلاع ملی کہ عمارت میں کوئی کرایہ دار آ گیا۔ میں نے جولیا کو تفتیش کے لیے بھیجا۔ آخر تم اپنے مرد ماتحتوں سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میں دراصل ان سے انتقام لیتا ہوں۔ کیا وہ پڑے پڑے موٹے اور کاہل نہ ہو جائیں گے؟ اگر وہ موٹے اور کاہل ہو گئے تو سمجھ لو ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ فضول بکواس نہ کرو عمران۔ ہاں تو پھر جب تم نے جولیا کو بھیجا؟ ہاں تو پھر؟ عمران نے ایک طویل سانس لی اور سب کچھ بتانے لگا جو اس کی ماتحت جولیا پر گزری تھی۔ روشنی حیرت سے سنتی رہی۔ کچھ دیر بعد عمران نے خاموش ہو کر پھر ایک طویل سانس لی اور بولا، لیکن خدا را، ابھی مجھے یہ نہ پوچھنا کہ وہ انگشتری اور سوٹ کیس کوتوالی سے دفتر امور خارجہ میں کیوں بھجوائے گئے تھے۔ یہ تو تمہیں بتانا ہی پڑے گا۔ ہرگز نہیں، خود ہی معلوم کرنے کی کوشش کرو۔ اچھی بات ہے، روشنی غصیلے لہجے میں بولی۔ کیا تم مجھے گاؤدی سمجھتے ہو؟ عورت اور گاؤدی؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، دنیا کی ہر عورت گاؤدی ہونے کے علاوہ اور سب کچھ ہو سکتی ہے۔ عورت سے زیادہ چالاک جانور روئے زمین پر دوسرا نہیں ملے گا۔ ارے یہی کیا کم ہے کہ اس نے بڑے بڑے افلاطونوں کو اپنے گاؤدی ہونے کا یقین دلایا، محض اس لیے کہ ذمہ داریوں کے بوجھ سے سبکدوش ہو جائے۔ عورت تو اس وقت بھی ذہین تھی جب آدمی درختوں کی جڑیں کھود کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ 100 مردوں میں کم از کم 10 مرد بے وقوف ہوتے ہیں، لیکن اگر تم 500 عورتوں میں سے آدھی بے وقوف عورت بھی پیدا کر سکو تو علی عمران MSc PhD گورداس پوریو سے شادی کر لے گا۔ آدھی ہی صحیح، اور کیا؟ ختم ہوئی بکواس یا ابھی جاری رہے گی؟ کیوں؟ اگر وہ سوٹ کیس اور انگشتری ایسے ہی ہنگامہ خیز ثابت ہونے والے تھے تو اس طرح پھینکے کیوں گئے؟ گڈ، اور اس پر سے تم کہتی ہو کہ میں تم سے شادی کر لوں؟ کب کہا میں نے؟ روشنی نے رول میں سے اٹھا کر اس کی طرف جھپٹی۔ ارے سنو تو، صحیح کسی اور نے کہا ہوگا، میں بھول بھی تو چاہتا ہوں۔ عمران نے میز کی دوسری جانب چھلانگ لگائی۔ رول میز پر پڑا۔ عمران دور کڑا بسور رہا تھا۔ روشنی جہاں تھی وہی رہی، لیکن وہ اسے قہر آلود نظروں سے گور رہی تھی۔ اب دیکھو نا، ایسے ہی واقعات مجھے اداس کر دیتے ہیں اور میں اداسی ہی کے عالم میں ستار بجانا شروع کر دیتا ہوں۔ ہاتھ لگا کر دیکھو ستار کو کیا حشر ہوتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر میں کوشش کروں گا کہ اداس نہ ہونے پاؤں۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، آدمی بنو ورنہ میں تمہاری زندگی تلخ کر دوں گی۔ نہیں، تم میری زندگی تلخ نہیں کر سکتی۔ ویسے عنقریب یہ فلمی گیت مجھے یقینی طور پر موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ میرا نام عبدالرحمان، پستے والا، میں ہوں پٹھان۔ روشنی کچھ کہنے والی تھی کہ فون جاگ اٹھا۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے جولیا بول رہی تھی، ہیلو، میں ہی ہوں۔ عمران، کیا میں تمہاری گاڑی پولیس کے حوالے کر دوں؟ کیوں؟ کیا وہ تم سے تمہارا شجر نسب پوچھنے لگی تھی؟ نہیں، اب تم سے پوچھے گی اور تم اپنے باپ کا نام بھی نہ بتا سکو گے۔ چلو جلدی کہو کیا کہنا ہے، میں اس وقت عدیم الفرصت ہوں۔ اچھا تو سنو، تمہاری گاڑی میں ربر کا ایک بڑا سا تیلا موجود تھا۔ ہاں، تم میری ساری مونگ پلیاں تو نہیں کھا گئی؟ گھبراؤ نہیں، ابھی تمہاری عقل اپنی سطح پر آ جائے گی۔ جولیا نے تیز لہجے میں کہا، اس تیلے میں سے آدمی کا سر برآمد ہوا ہے۔ میں اس گدھے کو گولی مار کر… کیا کہا تم نے؟ ایک آدمی کا سر جس سے تازہ تازہ خون ٹپک رہا تھا؟ مرسی فل لارڈ، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ کیا تم آ رہے ہو؟ جولیا نے خشک لہجے میں کہا، اگر تم ایک بے وقوف کو مزید بے وقوف بنانے کا ارادہ نہیں رکھتی تو آنا ہی تو پڑے گا۔ تمہیں یقین نہیں آیا؟ اچھا، تو اب تمہیں کوتوالی ہی سے اس کی اطلاع ملے گی۔ ٹھہرو، میرا خیال ہے کہ تم اس سلسلے میں ایکسرو سے بھی گفتگو کرو۔ سنو، حالات کچھ ایسے ہی درپیش ہیں کہ میری کار سے گدھے کا سر بھی برآمد ہو سکتا ہے۔ اچھا ٹھہرو، میں اسے فون کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا اور پھر فوراً ہی سلیمان نے اطلاع دی کہ پرائیویٹ فون کی گھنٹی بج رہی ہے۔ ایک بار پھر جولیا کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی رویداد بیان کر رہی تھی۔ آخر میں اس نے کہا، جب میں گھر پہنچ کر کار سے اتر رہی تھی تو پچھلی سیٹ پر ایک تیلا پڑا نظر آیا۔ چونکہ وہ غیر معمولی ساخت کا تھا اس لیے میں نے اسے اٹھا کر دیکھا۔ اس میں کسی آدمی کا سر تھا اور کچھ خون۔ تیلا ربر کا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سر کو جسم سے الگ ہوئے دیر نہیں گزری۔
اچھا، اس کے سر کی تصویر لے کر اسے سیکرٹ سروس کی طرف سے پولیس کے حوالے کر دو۔ کیا عمران اس کیس کے متعلق مجھ سے زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً، اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ تمہاری مدد کو کیسے پہنچتا؟ اور پھر تمہیں تو شاید کیس کے سر پیر کا ہی پتہ نہ ہو۔ تم اس کی فکر مت کرو، فی الحال جو کچھ کہا جائے کرتی رہو۔ بہت بہتر جناب۔ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ روشنی، جو اس سے پہلے بھی گفتگو کا کچھ حصہ سن چکی تھی، عمران کے سر پر سوار ہو گئی۔ عمران جلدی میں تھا، اسی لیے بتانا ہی پڑا، لیکن وہ اس پر تیار نہیں ہوا کہ روشنی بھی اس کے ساتھ جائے گی۔ عمران جولیا کے فلیٹ میں اس وقت داخل ہوا جب لیفٹیننٹ چوہان سر کے فوٹو لے رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ تمہاری موجودگی کا علم نہیں تھا تنویر، عمران نے ایسے خوفزدہ لہجے میں کہا جیسے واقعی اس سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو۔ یہ سر تمہاری گاڑی سے برآمد ہوا تھا، کہیں ایک آدھ پڑا رہ گیا ہوگا، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ کیا مطلب؟ پچھلی رات میں نے ایسے ہی 1500 سر کار میں بھر کر دریا میں پھینکے تھے۔ دڑ کھانے کے لیے رکھتا ہوں اور سر تلف کر دیتا ہوں تاکہ پکڑا نہ جا سکوں۔ پھر عمران نے قریب سے سر کا جائزہ لیا اور کچھ دیر بعد جولیا سے پوچھا، کیوں، یہ ان چاروں آدمیوں میں سے تو نہیں تھا جنہوں نے تمہیں عمارت میں روکا تھا؟ نہیں، جولیا نے جواب دیا اور کچھ سوچنے لگی۔ تصویریں لی جا چکی تھیں، اس کے بعد وہ سر دفتر امور خارجہ میں بھجوا دیا گیا جہاں سے وہ پولیس کے سپرد کیا جاتا۔ پھر جولیا کے فلیٹ میں عمران کے سوا اور کوئی نہیں رہ گیا۔ مجھے یہ تصویریں 6 گھنٹے کے اندر اندر ملنی چاہیے، عمران نے کہا۔ کیوں؟ ایکس2 کی بکواس کے مطابق اس کا خیال ہے کہ نالائقوں کی اس ٹیم میں صرف میں اس آدمی کے متعلق معلومات فراہم کر سکوں گا۔ میں ایکس2 سے معلوم کیے بغیر ایسا نہیں کر سکوں گی۔ ٹھہرو، عمران نے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے اتنی تیزی سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے کہ جولیا دھوکہ کھا گئی۔ اگر وہ ڈائل کی طرف متوجہ ہوتی تو یہ معلوم کر لینا مشکل نہیں تھا کہ وہ نمبر کسی اور کے تھے۔ ہیلو مائی ڈیئر مسٹر ایکس2، عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں جولیانا فرس واٹر کے فون پر بول رہا ہوں۔ یس سر، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز آئی۔ یہ جولیا تصویریں دینے سے انکار کر رہی ہے۔ کیسی تصویریں جناب؟ اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ 6 گھنٹے کے اندر اندر تصویریں میرے حوالے کر دے۔ بہت بہتر جناب، آپ ریسیور اسے دے دیجئے۔ عمران نے جولیا کی طرف دیکھ کر ریسیور بڑھا دیا۔ یس سر، جولیا کی آواز کانپ رہی تھی۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو نے ایکس2 کی آواز کی نقل اتارتے ہوئے کہا، تصویریں 6 گھنٹے کے اندر اندر عمران کے سپرد کر دو۔ بہت بہتر جناب، جولیا نے کہا۔ پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اور کہنا چاہتی تھی کہ دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو گیا اور جولیا نے برا سا منہ بنا کر ریسیور رکھ دیا۔ کیوں، کیا اس گدھے نے تمہیں گالی دی؟ عمران نے غصیلے آواز میں کہا۔ بیکار بکواس نہ کرو، تم نے منہ تو ایسا ہی بنایا تھا۔ ہاں، اس نے مجھے گالی دی تھی، پھر تم اس کا کیا بگاڑ لوگے؟ تلاش کر کے اسے ذبح کر ڈالوں گا، لیکن اس کا سر میری گاڑی میں نہیں پایا جائے گا۔ او، تم میرے لیے اتنا کرو گے؟ میں تمہارے لیے ساری دنیا کو قتل کر سکتا ہوں۔ بیٹھ جاؤ، جولیا مسکرائی۔ تمہارے چہرے سے تھکن ظاہر ہو رہی ہے، چائے پیو گے یا کافی؟ جو کچھ بھی مل جائے، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ لیکن چائے یا کافی پلانے سے پہلے ہی سن لو کہ مجھے اصل معاملے کا علم نہیں۔ میں آنکھیں بند کر کے بس اتنا ہی کر رہا ہوں جتنا مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جولیا کے چہرے پر جنجلاہٹ کے آثار دکھائی دیے اور پھر غائب ہو گئے۔ دفتن اس نے چونک کر کہا، ہو، میں بھی کتنی احمق ہوں، خواہ مخواہ تمہیں چائے کی دعوت دے بیٹی۔ شکر کہاں ہے؟ پچھلے ہفتے سے راشن کارڈ پر شکر نہیں ملی۔ نہیں ملی؟ عمران خوش ہو کر بولا۔ خیر، پرواہ نہیں، ایسے ہی مواقع پر نمک کی چائے بنا لینی چاہیے، لیکن آج کل جب کہ شکر کا قحط ہے، کسی کو شکر کے دام نہ دے بیٹھنا۔ کیوں؟ پچھلے ماہ جب انڈوں کا قحط پڑا تھا، ایک صاحب مجھ سے 4 درجن انڈوں کی قیمت لے گئے۔ ہوا یہ کہ میں انڈوں کے بغیر اداس بیٹھا تھا کہ ایک صاحب تشریف لائے۔ مجھے اداس دیکھ کر خود بھی اداس ہونے والے تھے کہ میں نے اپنی اداسی کا سبب بتا دیا۔ چہک کر بولے، ارے واہ، اتنی سی بات کے لیے آپ اداس بیٹھے ہیں؟ ارے میرے چچا کے سالے کے خالو کے نواسے مرغیوں کی انجمن کے صدر ہیں، جتنے انڈے درکار ہوں ان کی قیمت عنایت کیجیے، کل ہی صبح انڈے پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا پرسوں 28ویں دن صبح کو ان سے ملاقات ہوئی۔ میری صورت دیکھتے ہی بے تحاشا داڑے مار مار کر رونے لگے۔ پھر بڑی مشکل سے بتایا کہ ان کے چچا کے سالے کے خالو کے نواسے جو مرغیوں کے انجمن کے صدر تھے، انڈوں کی قیمت جیب میں ڈال کر گھر سے باہر نکلے ہی تھے کہ ایک بس سے ٹکرا کر
مرغیوں کی صدارت کا مسئلہ جھگڑے میں چھوڑتے ہوئے ہمیشہ کے لیے چل بسے۔ مگر تم اب تک کیوں زندہ ہو؟ جولیا اپنا اوپری ہونٹ بھینچ کر بولی۔ نمک کی چائے پینے کے لیے۔ اسٹو میں تیل نہیں ہے، میں جھپٹ کر تیل لے آؤں گا۔ چائے کی پتیاں بھی نہ ہوں گی، آج 30 تاریخ ہے۔ تیل کے ساتھ 4 آنے کی چائے بھی لیتا آؤں گا۔ اوہو، میں بھول گئی تھی، اسٹو ہی خراب ہو گیا۔ میں چائے کی پتیاں چبا کر اوپر سے دودھ کا گلاس چڑھ جاؤں گا، تم خواہ مخواہ فکر کرتی ہو چائے نہیں ملے گی۔ جولیا چنچلا گئی۔ تم کوشش تو کرو، ضرور ملے گی۔ نیپولین کی والدہ نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بات ناممکن نہیں ہے، تو نیپولین کی والدہ ہی تمہیں چائے بھی پلائے گی؟ آئے نہیں، عمران کے لہجے میں مسرت آمیز تحیر تھا۔ یہ تو بڑی اچھی خبر ہے، کیا نیپولین ہی نام رکھو گی؟ جولیا جھیم گئی اور پیپر ویٹ اٹھا کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، بس چلے جاؤ یہاں سے ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ ارے یعنی کہ تمہارا سر پاڑ دوں گی، جاؤ یہاں سے۔ عمران یک بیک سنجیدہ ہو گیا اور پھر گلوگیر آواز میں بولا، میں چائے نہیں پیوں گا۔ ممی کہتی ہیں کہ چائے پینے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور کہیں سے رخصت ہونے میں جلدی کرنے سے بعض اوقات ہاتھ پہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ نہیں، تمہیں جانا پڑے گا۔ یہ بھی ممکن ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا، لیکن ایسی صورت میں جب تم ہر 10ویں منٹ پر چوہان کو پرنٹ کے لیے فون کرو، میں ان تصویروں کے پرنٹ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اگر زیادہ بور کرو گی تو میں تمہارے چوہے X2 کو بور کروں گا۔ جولیا بیٹھ گئی، اس کا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا ہوا تھا اور وہ عمران کو اسی طرح گور رہی تھی جیسے کچا ہی چبا جائے گی۔ عمران چیونگم کا پیکٹ پاڑنے لگا اور اس کے چہرے پر حماقت کے آثار پیدا ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ اسی شام کو عمران 11ویں شاہراہ والی گلی کے اس مکان کے نیچے کھڑا کچھ سوچ رہا تھا جسے دیکھنے کے لیے وہ جگو نامی مڈ وائف کو یہاں لایا تھا۔ عمران کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک سوٹ کیس بھی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ صدر دروازے کی طرف بڑھا، لیکن پھر جہاں تھا وہیں رک گیا کیونکہ ایک پولیس انسپیکٹر اندر سے باہر آ رہا تھا۔ عمران کو دیکھ کر وہ ٹھک گیا، شاید وہ اس سے واقف تھا۔ عمران صاحب، آپ یہاں کیسے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتا ہوں۔ اوہ، مگر میرا خیال ہے کہ یہ کوئی ایسا پیچیدہ کیس نہیں۔ کیا اس بوڑھی نے آپ سے بھی مدد مانگی ہے؟ کون سی بوڑھی نے؟ وہ جو اس مکان میں رہتی ہے؟ مگر میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی بوڑھی عورت نہیں ہے۔ تب تو شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے عمران صاحب، آپ غالباً اندر ہی جا رہے ہیں۔ جی ہاں، میں اندر جاؤں گا۔ مگر ابھی آپ نے کسی کیس کا تذکرہ کیا تھا؟ جی ہاں، بوڑھی عورت نے رپورٹ درج کرائی ہے کہ اس کا داماد اس کے نوزائیدہ نواسے کو اٹھا لے گیا ہے۔ اوہ، تو اس کے بچہ ہو گیا؟ جی ہاں، اس بیچاری کو غش پر غش آ رہے ہیں۔ چی، عمران نے افسوس ظاہر کرتے ہوئے کہا، یہ بہت برا ہوا۔ اس کا شوہر حقیقتاً کریک ہے، بالکل کریک۔ آپ جانتے ہیں اسے؟ جی نہیں، انہی لوگوں سے سنا ہے، آج تک ملنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ بہتر ہے جائیے، ممکن ہے آپ ہی اس بیچاری کو تسکین دے سکیں۔ عمران کچھ نہ بولا۔ انسپیکٹر اس سے مصافحہ کر کے آگے بڑھ گیا تھا۔ اب عمران کی توجہ صدر دروازے کی طرف تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک معمر عورت دروازے پر کھڑی اس کے ہاتھ میں لٹکے ہوئے سوٹ کیس کو تحیر آمیز نظروں سے گور رہی ہے۔ بڑی مصیبت ہے محترمہ۔ عمران نے دروازے کے قریب رک کر ایک ٹھنڈی سانس لی اور پھر آہستہ سے بولا، اس مردود کا کہیں پتہ نہیں چلا؟ مگر یہ سوٹ کیس؟ بوڑھی عورت نے کپ کپائی ہوئی آواز میں کہا، آئیے اندر تشریف لے چلیے، آپ شاید محکمہ سراغ رسانی سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہاں۔ عمران کا لہجہ مغموم تھا۔ وہ اسے نشست کے کمرے میں لے آئی۔ عمران نے بیٹھتے ہوئے سوٹ کیس فرش پر اپنے پیروں کے قریب رکھ لیا۔ یہ سوٹ کیس تو اسی نامراد کا ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ محض اشتہے کی اس تصویر کی بنا پر جو اس کے اوپر بنی ہے۔ کیا ضروری ہے کہ جس سوٹ کیس پر اشتہے کی تصویر موجود ہو وہ اسی کا ہو؟ اس کی ہر چیز پر اسی قسم کی تصویر ہوتی تھی جناب۔ آہا، کیا آپ مجھے اس کی کوئی ایسی چیز دکھا سکتی ہیں جس پر اشتہے کی تصویر ہو؟ مطلب یہ کہ اس سوٹ کیس کے علاوہ؟ مجھے افسوس ہے کہ میں ایسی کوئی چیز نہ دکھا سکوں گی کیونکہ وہ اپنی ایک ایک چیز سمیٹ کر لے گیا ہے۔ ویسے کم از کم 1-2 چیزوں کے نام تو بتا ہی سکیں گی جن پہ یہ تصویر تھی۔ ٹھہریے،
ایک تو یہ انگشتری ہی تھی، وہ بھی اژدہے کی شکل کی تھی، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اژدہے نے اپنی دم موڑ کر منہ میں دبا لی اور اژدہے کے سر پر ایک بڑا سا ہیرا تھا۔ عمران جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، میرے پاس بھی ایسی ہی انگشتری ہے، لیکن وہ آپ کے داماد ہی کی ہو سکتی ہے، لائیے دیکھوں۔ عورت مستربانہ انداز میں بولی۔ عمران نے انگشتری اس کی طرف بڑھا دی۔ بالکل، عورت کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، یہ انگشتری اسی کی ہے؟ کیا آپ کے پاس پلاٹینم کا وہ سگریٹ کیس بھی ہے جس پر اژدہے کی تصویر ہے؟ صبر، عمران اٹھ کر بولا، لائیے انگشتری مجھے دیجیے۔ ٹھیک، شکریہ۔ اب یہ فرمائیے، آپ کی لڑکی کی شادی کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ سرٹی؟ عورت ہکلائی۔ نہیں ہے، عمران آہستہ سے بولا۔ پھر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے بچے کی گمشدگی کی رپورٹ کیوں درج کرائی؟ عورت کا چہرہ زرد ہو گیا، وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلے ضرور، لیکن آواز نہ نکلی۔ بولو، جواب دو، آخر اس حماقت کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے پڑوسیوں تک کو تمہارے کسی داماد کا علم نہیں ہے؟ عورت تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر بولی، مجبوریاں سب کچھ کرا دیتی ہیں جناب۔ ہاں، میں اسے یقیناً تسلیم کر لوں گا، یہ ایک کائناتی حقیقت ہے، لیکن شادی ہوئی تھی جناب۔ سرٹیفکیٹ بھی اسی کے پاس ہے، لیکن تمہارے پڑوسی اس سے لا علم ہے کہ تمہاری لڑکی شادی شدہ ہے۔ یقیناً لا علم ہوں گے، عورت نے بررائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر یہ کیا قصہ ہے؟ بات کو بڑھائے بغیر کم سے کم الفاظ میں بیان کر جاؤ۔ پولیس کو شبہ ہے کہ تم اسے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ شادی ایک مجبوری کے تحت ہوئی تھی، عورت نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ دونوں صرف دوست تھے۔ ایک دن مجھے معلوم ہوا کہ میری لڑکی اب اسی صورت میں باعزت طور پر زندگی بسر کر سکتی ہے جب وہ دونوں شادی کر لیں، ورنہ کچھ ہی دنوں بعد ان کی لغزش منظر عام پر آ جائے گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے آرتر کو شادی پر رضامند کیا، لیکن وہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ شادی کا سرٹیفکیٹ بھی اس نے اپنے پاس ہی رکھا، اور شادی سے قبل اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ اشد ضرورت پڑنے ہی پر وہ شادی کا راز ظاہر کر سکے گا، ورنہ ہمیں اس سلسلے میں خاموشی اختیار کرنی پڑے گی۔ لڑکی شادی کے 3 ماہ بعد ہی گوشہ نشیں ہو گئی۔ ظاہر ہے ایسے حالات میں اسے گوشہ نشیں ہونا ہی چاہیے تھا۔ آرتر کا کہنا تھا کہ وہ مجبوراً شادی اتنی پوشیدگی کے ساتھ کر رہا ہے۔ مجبوری یہ بتائی تھی کہ اس شادی سے ایک ایسے وصیت نامے پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے جس کی روح سے وہ 2 سال بعد ایک بہت بڑی جائیداد کا مالک ہو جائے گا۔ مگر وہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ ہاں، بیان جاری رکھو۔ بچے کی پیدائش والی رات وہ بچے سمیت غائب ہو گیا۔ اس کا یہ سوٹ کیس بھی یہی تھا، یہ بھی دوسری صبح نہیں ملا۔ کیا پیدائش والی رات وہ یہی سویا تھا؟ جی ہاں، پہلی بار، اور اپنے ساتھ یہ سوٹ کیس بھی لایا تھا۔ اس پر بھی اژدہے کی تصویر دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ ویسے تو وہ کبھی کبھی یہاں آتا ہی رہا ہوگا۔ جی ہاں، آتا تھا، اور لڑکی کے لیے جو اخراجات دیتا تھا وہ باحثت آدمیوں کے لیے تھے۔ ویسے خود اس کا قیام کہاں تھا؟ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ اس کا جہاں بھی قیام ہوتا ہے عارضی ہوتا ہے۔ ویسے 2 سال بعد وہ شہر کی کئی بڑی بڑی عمارتوں کا مالک ہو جائے گا۔ مگر جناب، آپ اس طرح اس کے متعلق چھان بین کر رہے ہیں جیسے اس کے متعلق پہلے ہی سے بہت کچھ جانتے ہوں۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرو۔ میں تمہاری لڑکی سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اسے بہت تیز بخار ہے جناب، اور اس کی ذہنی حالت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رہی ذہنی حالت تو مجھے تمہاری ذہنی حالت پر بھی اعتماد نہیں۔ نہ ہو، عورت چنچل آ گئی۔ اب تو جو کچھ ہوا ہے بھگتنا ہی پڑے گا، لیکن وہ کمینہ اس قابل ہے کہ اسے شارع عام پر گولی مار دی جائے۔ ایک دن کے بچے کو اس طرح اٹھا لے گیا۔ چلیے اس نامراد کو بھی دیکھ لیجئے جس کی بدولت یہ دن دیکھنا پڑا۔ عمران اٹھ گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لائی۔ زچہ بے خبر سو رہی تھی اور اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ تیز بخار کی علامتیں موجود تھیں۔ عمران اسے چند لمحے دیکھتا رہا، پھر کمرے پر سرسری نظر ڈالتا ہوا باہر نکل آیا۔ عورت اسے پھر نشست کے کمرے میں لے آئی۔ خدا را مجھے بتائیے، کیا بچے کا سراغ مل گیا ہے؟ اگر بچہ نہ ملا تو وہ مر جائے گی۔ بیٹھ جائیے۔ کیا آپ اس کی کوئی تصویر مہیا کر سکیں گی؟ تصویر؟ اس کمبخت نے آج تک میری لڑکی کی یہ خواہش پوری نہیں کی۔ وہ چاہتی تھی کہ کم از کم ایک ہی تصویر اس کے ساتھ کھنچوائے، لیکن وہ ہمیشہ ٹالتا رہا۔ بہرحال اب احساس ہو رہا ہے کہ وہ پکا فراڈ تھا۔ خدا کے لیے کسی طرح بچے کو تلاش کیجئے جناب۔ تصویر بھی نہیں مل سکے گی، عمران نے مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر کہا۔ مگر اچھا، اس کا حلیہ ہی بتلا دو۔
نام کیا تھا اس کے؟ کسی دوست سے تو ضرور واقفیت ہوگی۔ اس نے اپنا نام میک آرتھر بتایا تھا۔ ہم اس کے کسی دوست سے واقف نہیں۔ وہ متوسط قد اور اچھے جسم کا آدمی ہے، رنگت گوری، مونچھیں اخروٹ کے رنگ کی، بائیں گال کی ہڈی پر سرخ رنگ کا بڑا سا تل۔ او! عمران نے حیرت پر قابو پانے کی کوشش کی، پھر جلدی سے بولا، اس کی قیام گاہ کا پتہ بتاؤ، میں کوشش کروں گا کہ بچہ واپس آ سکے۔ کیا وہ ابھی تک آپ کے ہاتھ نہیں لگا؟ پھر یہ سوٹ کیس؟ میری بات کا جواب دیجئے، میں اس کا پتہ چاہتا ہوں۔ آپ کسی ایسے آدمی سے اپنی لڑکی کی شادی نہیں کر سکتی جس کا پتہ نامعلوم ہو۔ دنیا کی کوئی لڑکی بھی اس پر تیار نہیں ہو سکتی۔ میں کب کہتی ہوں کہ مجھے اس کی قیام گاہ کا پتہ نہیں معلوم؟ سب سے پہلے میں وہیں گئی تھی، لیکن جب وہاں قفل پڑا دیکھا تو اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی کہ پولیس کو اس کی اطلاع دے دوں۔ لیکن ٹھہریے، کیا آپ نے یہی بیان پولیس کو بھی دیا ہے؟ نہیں، میں بہت زیادہ غصے میں تھی اور مجھے اپنے ذہن پر قابو پانا محال ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے بہت سی غلط باتیں اپنی رپورٹ میں درج کرا دی تھی، لیکن اب مجبوراً انہی پر قائم ہوں۔ بیان کیسے بدل سکتی ہوں؟ پھر مجھ سے سچی بات کیوں کہہ دی؟ کسی نہ کسی سے تو سچ بولنا ہی پڑتا ہے، اور نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ عام پولیس والوں کی طرح وحشی نہیں ہے، میں ان سے بھی زیادہ وحشی ہوں۔ ہاں، وہ کون سی باتیں تم نے رپورٹ میں غلط درج کرائی ہیں؟ یہی کہ وہ میرے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ اگر یہ بتاتی تو شاید یہ میری صحیح دماغی پر شبہ کیا جانے لگتا، اسی لیے وہ جملہ پورا کیے بغیر خاموش ہو گئی۔ لیکن اگر پولیس پڑوسیوں سے پوچھ گچھ کر بیٹھی تو کہہ تو رہی ہوں کہ اسی وقت میرا دماغ قریب معاف ہو چکا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ اس جرم کی سزا کے طور پر اسے زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکے۔ میں نے تو اپنی رپورٹ میں یہ بھی درج کرایا ہے کہ وہ میرے سیب باکس سے 5000 کے نوٹ بھی چرا لے گیا ہے۔ اب آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں۔ میں بتاؤں گا، لیکن تمہیں سب سے پہلے اپنی لڑکی کی خبر لینی چاہیے۔ وہ بہت زیادہ بیمار معلوم ہوتی ہے۔ مالی حالت ایسی نہیں کہ میں اسے کسی ہسپتال میں داخل کرا سکوں۔ ذریعہ معاش کیا ہے تمہارا؟ عمران سے گورتا ہوا بولا، چند آبائی مکانات کا کرایہ، جو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ ہم حقیقتاً خوشحالی زندگی بسر کر سکیں۔ فکر مت کرو، میں اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک یوریشین نرس بھیج دوں گا۔ وہ تم سے کچھ طلب نہیں کریں گی، اسے خدمت خلق کا شوق ہے۔ ارے آپ کہاں تکلیف کریں گے؟ نہیں، مجھے تم لوگوں سے بے حد ہمدردی ہے، لیکن تم اب اپنی زبان بند ہی رکھنا۔ اس سوٹ کیس یا ان چیزوں کا تذکرہ تو بالکل ہی نہ آنے پائے جن پر تم اجنحی کی تصویریں دیکھ چکی ہو۔ پولیس والے اگر پوچھیں تو میں پولیسی کے متعلق کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیا آپ کا تعلق پولیس سے نہیں؟ عورت نے حیرت سے کہا، خفیہ پولیس؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ سب انسپیکٹر مجھ سے گفتگو کرنے کے لیے رکا تھا؟ جی ہاں، بس اب اس کی قیام گاہ کا پتہ بتاؤ۔ عمران کلائی کی گھڑی دیکھتا ہوا بولا، گریشم اسٹریٹ کا 5واں مکان۔ عمران نے نوٹ بک نکال کر نام اور پتہ تحریر کیا۔ اچھا، نرس 2 گھنٹے کے اندر ہی پہنچ جائے گی، اس نے کہا اور واپسی کے لیے اٹھ گیا۔ عورت اس کے ساتھ دروازے تک آئی۔ پھر عمران نے پہلے نظر آنے والے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے اپنے فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے۔ روشنی موجود تھی۔ اس نے کہا، کیوں روشنی، تمہیں اس خاندان سے ہمدردی ہے نا؟ ہاں بالکل۔ اچھا تو سنو، وہ دونوں عورتیں یا تو پکی فراڈ ہیں یا 100% معصوم۔ اگر وہ معصوم ہے تو یہ سمجھ لو کہ ان کی زندگی ابھی خطرے میں ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، تم وہاں فوراً پہنچ جاؤ۔ تمہیں ایک نرس کی حیثیت سے زچہ کی خبر گیری کرنی ہے، لیکن اپنا پستول ساتھ رکھنا مت بھولنا۔ کیا انہیں معلوم ہے کہ میں بحیثیت نرس وہاں قیام کروں گی؟ ہاں انہیں علم ہے، بس تم اتنا ہی کہہ دینا کہ زچہ کی خبر گیری کے لیے آئی ہو، لیکن تمہاری حیثیت صرف نرس کی ہوگی، تم پوچھ گچھ نہیں کرو گی، بس اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ عمران نے مزید بحث و تکرار سے بچنے کے لیے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اس کی کار پھر اسی میڈ وائف کے مکان کی طرف جا رہی تھی جس نے زچگی کرائی تھی۔ وہ گھر پر ہی ملی اور عمران کی شکل دیکھتے ہی اس کی رنگت زرد ہو گئی۔ عمران نے جیب سے وہ تصویر نکالی جس کے لیے وہ جولیا کو کافی دیر تک بور کرتا رہا تھا، یعنی اسی کٹے ہوئے سر کی تصویر جو اس کی کار سے برآمد ہوا تھا۔ او جی ہاں، میڈ وائف جگو سر ہلا کر بولی، یہ وہی آدمی ہے جو زچگی کرانے کے لیے مجھے لے گیا تھا۔ پہچاننے میں دھوکہ تو نہیں کر رہی؟ نہیں جناب، یہی تھا۔ اس کی مونچھیں کس رنگ کی تھی؟ ویسی ہی جیسے انگریزوں کی ہوتی ہیں، ہلکا نہیں، دیکھیے کون سا رنگ بتاؤں؟ کشمشی۔ اور کوئی خاص بات؟ میں نہیں سمجھی جناب۔
چہرے پر کوئی ایسا نشان جو بہت نمایاں ہو؟ نشان تو نہیں تھا، البتہ سرخ رنگ کا ایک بڑا سا تل تھا، ابھرا ہوا تل۔ اچھا شکریہ، ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بعد بھی تم سے ملتا رہوں۔ کچھ دیر بعد عمران گریشم اسٹریٹ میں داخل ہو رہا تھا۔ کار اس نے کافی فاصلے پر چھوڑ دی تھی اور اب پیدل چل رہا تھا۔ 5ویں مکان کی دیوار پر میک آرتھر کے نام کی تختی نظر آئی، لیکن مکان مقفل تھا۔ عمران نے رفتار تیز کر دی۔ وہ جلد از جلد کسی ایسی جگہ پہنچ جانا چاہتا تھا جہاں ٹیلی فون مل سکے۔ اس نے ایک دور دوا فروش کی دکان سے بلیک زیرو کے نمبر ڈائل کیے۔ دوسری طرف بلیک زیرو ہی تھا۔ بلیک زیرو، تم بحیثیت X2 میرے ماتحتوں کو ہدایت کرو کہ وہ گریشم اسٹریٹ کے 5ویں مکان کی نگرانی کریں۔ مکان پر میک آرتھر کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے اور مکان مقفل ہے۔ اگر کوئی آدمی اس مکان میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اس کی بھی نگرانی کی جائے۔ بہت بہتر جناب، مگر کم از کم کتنے آدمیوں کو کام پر لگایا جائے؟ میرے خیال سے 3 کافی ہوں گے۔ تم صفدر سارجنٹ نعمانی اور لیفٹیننٹ چوہان کو اس کام پر مامور کر سکتے ہو۔ ہاں، کوئی نئی خبر؟ نہیں جناب، فی الحال تو کوئی نئی خبر نہیں ہے۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ عمران اپنے فلیٹ میں واپس آ گیا۔ اس کے ذہن میں بیک وقت کئی خیالات چکرا رہے تھے۔ اب یہ معاملہ اچھا خاصا معمہ بن گیا تھا۔ مقتول جس کا سر اس کی کار میں پایا گیا تھا، بوڑھی عورت کا داماد تھا۔ شادی پراسرار طور پر ہوئی تھی۔ زچگی والی رات کو اس نے پہلی بار بوڑھی کے گھر میں قیام کیا تھا اور اپنے ساتھ ایک سوٹ کیس لایا تھا جس پر اژدہے کی تصویر بنی تھی۔ صبح جب بوڑھی بیدار ہوئی تو وہ سوٹ کیس اور بچے سمیت غائب تھا۔ اسی دن اسی سوٹ کیس میں بچے کی لاش ملی۔ گویا وہ سوٹ کیس بوڑھی کے گھر اسی لیے لایا گیا تھا کہ بچے کی لاش اس میں رکھ کر شارع عام میں ڈال دی جائے۔ بوڑھی کا بیان تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی انگوٹھی بھی تھی جس کی بناوٹ اژدہے کی سی تھی۔ اس نے ایسے ہی ایک سگریٹ کیس کا بھی تذکرہ کیا جس پر اژدہے کی تصویر بنی تھی۔ انگوٹھی اور سوٹ کیس پراسرار حالات میں پولیس تک پہنچ چکے تھے، لیکن ابھی سگریٹ کیس باقی تھا۔ یہ سب کیا تھا؟ پھر وہ آدمی قتل بھی کر دیا گیا جس کے قبضے میں یہ تینوں چیزیں تھیں۔ شاید وہ ان چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتا تھا، ورنہ وہ ایسے عجیب و غریب حالات میں پولیس تک کیسے پہنچتی؟ لیکن اسے قتل کس نے کر دیا؟ قتل کی وجہ؟ اچانک پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ عمران دوسرے کمرے میں آیا۔ ہیلو جولیانا سر۔ یس۔ شہر کے مختلف حصوں میں 3 سر اور پائے گئے ہیں، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ جی ہاں، اور یہ سر انہی 4 آدمیوں میں سے 3 کے ہیں جنہوں نے مجھے اس عمارت میں قید کیا تھا۔ ایک اور پیچیدگی؟ عمران بڑبڑایا۔ میں نہیں سمجھی جناب۔ کچھ نہیں، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر فوراً ہی سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے اور انہیں ان 3 سروں کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسے ان کی تصویریں بھی درکار ہیں۔ وہ 4 آدمی، عمران سوچنے لگا، جنہوں نے جولیا کو اس عمارت میں قید کیا تھا اور اسے وہیں چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے، کیا وہ بھی اسی آدمی سے تعلق رکھتے تھے جس کا سر اس کار میں پایا گیا تھا؟ کیونکہ وہ انگوٹھی اسی عمارت سے پھینکی گئی تھی، لیکن اس کا سر اس کی کار میں کیوں ڈال دیا گیا؟ کیا اس کے قاتل وہی 4 آدمی تھے جنہوں نے جولیا کو قید کیا تھا؟ مگر ان میں سے 3 آدمیوں کا قاتل کون تھا؟ عمران نے جیب سے چیونگ گم کا پیکٹ نکالا اور اسے پاڑنے ہی جا رہا تھا کہ اس کا ملازم سلیمان آ کر سامنے کھڑا ہوا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے ڈانٹ کر پوچھا۔ منگل کی 8ویں تاریخ کو میں نے آپ سے جو 10 روپے قرض لیے تھے واپس کر دیجئے، مجھے سخت ضرورت ہے۔ سلیمان نے برا سا منہ بنا کر کہا، جب ضرورت ہوگی تو میں پھر قرض لے لوں گا، اب کچھ نہیں ملے گا، بھاگ جاؤ۔ نہیں صاحب، میں تو لے کر رہوں گا، آج موسم بڑا سہانا ہے، آپ ہی کی عزت ہوتی ہے۔ پچھلی رات میں آپ کا ڈنر سوٹ پہن کر چانڈو خانے گیا تھا، جس نے دیکھا بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر سب نے ٹھنڈی سانسیں لی اور کہا، ہاں بھائی، بڑے آدمی کے نوکر بھی بڑے ہی ہوتے ہیں، میرا ڈنر سوٹ پہن کر چانڈو خانے گیا تھا؟ عمران حیرت سے آنکھیں پاڑ کر بولا، جی ہاں، اور آج کسی بار میں جاؤں گا۔ ڈنر سوٹ پہن کر مجھ سے تو دیسی نہیں پی جائے گی۔ ابے ہوش میں ہے بھی کہ نہیں؟ جی ہاں، ابھی تو ہوش ہی میں ہوں، آج کریم کلر والا سوٹ پہنوں گا۔ اے سلیمان کے بچے، مارتے مارتے کال گرا دوں گا، تو میرے سوٹ پہنتا کیوں ہے؟ کیا کروں سرکار، مجبوری ہے، اگر نہ پہنوں تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ میں عمران صاحب کا نوکر ہوں، چاہے عمران صاحب لنگوٹی ہی کیوں نہ لگائے پھریں۔ یہ تو اور بھی تعریف کی بات ہے، لوگ کہیں گے یہ وہ بڑا آدمی ہے جو خود تو لنگوٹی لگائے پھرتا ہے لیکن اس کے نوکر گورنر جنرل معلوم ہوتے ہیں۔ واقعی؟ عمران خوش ہو کر بولا، جی ہاں۔ اچھا، لنگوٹی لگا کر پھرا کر میں خود کو تیرا نوکر مشہور کر دوں گا؟ عمران نے سر ہلا کر کہا،
10 रुपए साहब, ख्वाह कुछ हो जाए। हाय, अभी तूने क्या कहा था? बार में जाऊंगा। अबे क्या शराब पीने लगा है? शराब नहीं तो फिर क्या, चर्स पीऊंगा साहब। आप जैसे बड़े आदमी का नौकर और चर्स? चीची। सुलेमान, जी साहब। एक टांग पर? अरे बाप रे, 1 घंटे की? अरे मर गया। सुलेमान, जी साहिब। अगर 1 घंटा पहले दूसरी टांग जमीन पर रखी तो सारी जिंदगी एक ही टांग पर खड़ा रहना पड़ेगा। मैंने आपसे जो 10 रुपए कर्ज लिए थे वापस कर दूंगा। कल नहीं, अभी और इसी वक्त। अबे ओ कबूतर के पट्टे, हमें कोई मारवाड़ी सेठ समझता है? नहीं साहब, आप तो दिन रात फाके करते रहते हैं। टांग गिराओ। सुलेमान ने दूसरी टांग भी जमीन पर रख दी और फिर फौरन बोला, साहब 10 रुपए। अबे आदमी है या बटेरा? अभी तूने कहा था कि आप दिन रात फाके करते हैं। अब ये आपकी आदत ही है कि जेब में हजार हजार रुपए टून से फाके किया करते हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर भी जितना मुझसे हो सकता है करता ही हूँ। कभी 10 मांग लिए, कभी 20 मांग लिए, कभी 30। शाम के खाने में क्या है? नरगिसी कोफ्ते। खामोश, खामोश। अगर तूने कोई शेर पढ़ा तो सर तोड़ दूंगा। नमक हराम, मुझे उल्लू समझता है? शेर सुनाता है? शेर कब सुना रहा था साहब? तो फिर ये नरगिसी वर्गसी क्या था? नरगिसी कोफ्ते। खुदा की पनाह। इमरान हैरत से आंखें फाड़ कर बोला, ये हांडियों में कब से शायरी चल पड़ी? अबे देख, अगर तूने मुझे कभी नरगिसी कोफ्ते या बुलबुल के परों की तरकारी खिलाई तो फौरन डिसमिस करके टंडू वाला यार भिजवा दूंगा। क्या समझा? कुछ नहीं समझा। अब आप मुझे 500 दे दीजिए। अबे कभी 10 रुपए का नोट मांगता है, कभी 500। तेरा वो तो नहीं चल गया, क्या कहते हैं उसे, बोल। कोटा रुपया। जी हाँ चल गया था, मगर साहब 10 रुपए। तू बड़ा खरांच हो गया है, अब मैं तेरी शादी करा दूंगा। नहीं, आप सिर्फ 10 रुपए दे दीजिए, शादी पर इससे ज्यादा लागत आएगी। दफान हो। इमरान ने जेब से 10-10 के 2 नोट निकालकर उसके मुंह पर मारते हुए कहा, बस एक ही काफी है। नहीं दोनों। इमरान आंखें निकाल कर बोला, बड़ी मुसीबत है, किस जंजाल में फंस गया। सुलेमान बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मांगूंगा 1, मिलेंगे 2। मुझसे आपकी नौकरी नहीं हो सकेगी जनाब। सिर्फ 1 साल और निकाल दे प्यारे सुलेमान। अगर 1 के 4 मिले तब भी सबर कर, 1 के 8 मिले तो खून के घूंट पी और खामोश। अल्लाह बड़ा कारसाज है, शायद इसके बाद मुझे ही तेरी नौकरी करनी पड़े। अल्लाह मालिक है। सुलेमान ठंडी सांस लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद प्राइवेट फोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। हेलो लेग 0 सर, उस मकान की निगरानी हो रही है। अभी तक किसी ने भी उसमें दाखिल होने की कोशिश नहीं की। कुफल बदस्तूर मौजूद है। बहुत अच्छा, मैं ठीक 11 बजे उसमें दाखिल हूँगा। क्या मैं भी मौजूद रहूं? सिर्फ तुम। 11 बजने से 15 मिनट पहले उन्हें वहां से हटा देना। बहुत बेहतर जनाब। इमरान ने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ग्रीशम स्ट्रीट सुनसान हो गई थी। इमरान टहलता हुआ 5वीं इमारत के करीब आया। ब्लैक जीरो पहले ही से उसका मुंतजिर था। इमरान ने जेब से एक बारीक सा औजार निकाला और कफल पर झुक पड़ा। कफल खोलने में उसने चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लिए। आओ, वो आहिस्ता से बोला और ब्लैक जीरो ने उसके बाद इमारत में दाखिल होकर दरवाजा आहिस्तगी से बंद करके बोल्ट कर दिया। लेकिन इमरान इस तरह ठिठक गया जैसे किसी जानवर की तरह खतरे की बू सूंघ ली हो। क्या बात है? ब्लैक जीरो ने आहिस्ता से पूछा। इस अंधेरे कमरे में किसी काली बिल्ली की तलाश है। ब्लैक जीरो इस पर कुछ नहीं बोला, लेकिन वो इमरान की सलाहियतों से बखूबी वाकिफ था। और फिर यकबयक उसके कान भी खड़े हो गए। उसने भी यही महसूस किया कि वहाँ उन दोनों के अलावा भी कोई मौजूद है। इमरान ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और दोनों दीवार से जा लगे। चक चक की आवाज फिर आई, लेकिन उस वक्त उसका रुख बदला हुआ था। ब्लैक जीरो ने भी महसूस किया। जेब में पड़े हुए रिवॉल्वर के दस्ते पर उसकी गिरफ्त सख्त होती रही। इमरान का हाथ उसके शाने पर था। दफतन ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई वजनी चीज जमीन पर गिरी हो। इसके बाद ही एक हल्की सी चीख किसी बंद कमरे में घुटकर रह गई। आओ, इमरान आहिस्ता से बोला। उसने एक छोटी सी टॉर्च निकाल ली थी जिसकी महदूद रोशनी में वो आगे बढ़े। इमरान ने दरवाजे का हैंडल घुमाया। ये दरवाजा मुकफ्फल नहीं था। एक झटके के साथ उसे खोलकर वो आगे ही बढ़ता रहा। राहदारी मुख्तसर सी थी जिसमें 2 या 4 कमरे थे। उनके दरवाजे खुले हुए थे। वो उनमें टॉर्च की रोशनी डालता जा रहा था। राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ। ये दरवाजा भी बंद था। इमरान रुक गया। दरवाजे की दर्जों में रोशनी नजर आ रही थी। इमरान ने टॉर्च बुझा दी। उसकी आंख दरवाजे की जर्री से जा लगी। अंदर 2 आदमी नजर आए। एक फर्श पर चित पड़ा दूसरे को बेबसी से देख रहा था और दूसरा आदमी जो उसके करीब ही कुर्सी पर बैठा उसे घूर रहा था।
بادی نظر میں آدمی سے زیادہ کوئی گوریلا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا قد بمشکل 5 فٹ رہا ہوگا، لیکن پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ سر سے پیر تک سیاہ رنگ کا چست لباس، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے سارے جسم پر سیاہ کپڑا مونڈ لیا گیا ہو۔ چہرہ بھی اسی میں چھپ کر رہ گیا تھا، صرف آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے۔ کمرے میں دوسری جانب ایک کھڑکی تھی جو کھلی ہوئی تھی، اور صاف ظاہر تھا کہ اس کی سلاخیں نکال کر اندر آنے کا راستہ بنایا گیا تھا۔ کئی مڑی تڑی سلاخیں کمرے کے فرش پر پڑی تھیں۔ اٹھو، دفتن گوریلا نما آدمی غرایا۔ وہ آدمی چپ چاپ فرش سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دروازہ کھولو، گوریلے نے کہا۔ دوسرے کمرے میں چلو، تم سے بہت باتیں کرنی ہے، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تم یہاں سے اس وقت تک نہیں نکل سکو گے جب تک میں نہ چاہوں۔ عمران نے بلیک زیرو کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور وہ دونوں بڑی تیزی سے چلتے ہوئے دوسرے سرے کے کمرے میں چلے گئے۔ عمران اس کی کھڑکی کے قریب ہی رک کر راہداری کے اندھیرے میں آنکھیں پاڑتا رہا۔ دفتن دروازہ کھلنے کی آواز آئی، لیکن اس کمرے کی روشنی گل کر دی گئی تھی۔ عمران صرف چند قدموں کی آوازیں سنتا رہا، اور پھر شاید اسی کمرے کے برابر والے کمرے ہی میں ان آوازوں کا خاتمہ ہو گیا۔ روشنی کا ایک بڑا سا ڈبہ راہداری میں نظر آنے لگا۔ اس کمرے کا بلب روشن کیا گیا تھا۔ عمران اور بلیک زیرو دبے پاؤں کمرے سے نکلے۔ روشن کمرے کی کھڑکی بند ہی تھی۔ عمران ایک بار پھر اس کی جری سے جھانک رہا تھا۔ گوریلا نما آدمی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا، ہاں، تم یہاں اس وقت کیا کر رہے تھے؟ چوری کرنے آیا تھا، دوسرا آدمی حق لایا۔ آئے کدھر سے تھے؟ دروازہ تو مقفل تھا۔ برابر والے مکان کی چھت سے۔ چوری کرنے آئے تھے تو کرو چوری، میں بھی تمہارا ہاتھ بٹاؤں گا۔ گوریلا بولا، معاف کر دیجئے جناب، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ تم گدھے ہو، گوریلا ہنس پڑا۔ میں بھی چور ہوں اور کھڑکی توڑ کر اندر آیا ہوں۔ دوسرا آدمی کچھ نہ بولا۔ دفتن گوریلا غصیلی آواز میں غرایا، اگر تم اپنی زبان نہ کھولو گے تو تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو تمہارے 4 ساتھیوں کا ہو چکا ہے۔ میں نہیں سمجھا، کیا تم آرتر کے ساتھیوں میں سے نہیں ہو؟ نہیں جناب، میں کسی آرتر سے واقفیت نہیں رکھتا۔ اچھی بات ہے، تو اب تم چوری شروع کر دو، میں دیکھوں گا کہ تم کیا چرانے آئے ہو۔ مجھے جانے دیجئے، اس نے خوفزدہ آواز میں کہا۔ نہیں، بہتر یہ ہے کہ تمہارا سر بھی نہیں۔ وہ آدمی دونوں ہاتھ پھیلا کر چیخا، آہستہ آہستہ بولو۔ نقاب، عمران نے دھیمی آواز میں کہا۔ بلیک زیرو نے جیب سے نقاب نکال کر چہرے پر چڑھا لی۔ عمران بھی نقاب چڑھا چکا تھا۔ کمرے کے اندر خوفزدہ سی چیخیں گونجنے لگیں۔ گوریلا نما آدمی ہاتھ پھیلائے آہستہ آہستہ دوسرے آدمی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور دوسرا آدمی چیختا ہوا دروازے کی طرف کھسک رہا تھا۔ بتاؤ مجھے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے نام بتاؤ، اور پتے بھی بتاؤ، گوریلا نما آدمی کہہ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران اندر تھا۔ بلیک زیرو نے ریوالور نکال لیا۔ تم لوگ چیخ چیخ کر دوسروں کی نیندیں کیوں برباد کر رہے ہو؟ عمران نے کہا۔ گوریلا نما آدمی رک گیا۔ بہت خوب، میرا خیال ہے بس اب تم 3 ہی بچے ہو۔ خیر، میں باری باری سے تم تینوں کے گلے گونڈ دوں گا، مار ڈالنے کے بعد گردن الگ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ گوریلا غرایا، اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ بلیک زیرو للکارا۔ تم شوق سے فائر کرو، جواب ملا۔ یہ ریوالور بے آواز ہے، پرواہ نہ کرو، میں بھی خاموشی سے مر جاؤں گا۔ بیکار گولیاں ضائع نہ کرنا، اس نے بلٹ پروف پہن رکھے ہیں، بڑے چالاک معلوم ہوتے ہو۔ گوریلا ہنس پڑا۔ خود کو ہمارے حوالے کر دو، بکواس نہ کرو، عمران بولا۔ آؤ پکڑ لو مجھے، میں کہیں بھاگا تو نہیں جاتا۔ عمران آگے بڑھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے ایک طرف ہٹ جانا پڑا، اور گوریلا اپنے ہی زور میں سامنے والی دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر پلٹنے بھی نہ پایا تھا کہ بلیک زیرو نے اس کے سر پر ریوالور کا دستہ رسید کر دیا۔ پٹاخے کی آواز آئی، بالکل ایسی ہی جیسے دستہ پتھر پر پڑا ہو۔ کیوں حماقت کر رہے ہو؟ عمران بولا، سر پر بھی بلٹ پروف ہے۔ گوریلا بلیک زیرو پر جپٹ پڑا، لیکن عمران دونوں کے درمیان آ گیا۔ گوریلا کے بازو اسے جکڑنے کے لیے آگے بڑھے، مگر قبل اس کے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، عمران کی لات اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ ایک بار پھر دیوار سے جا ٹکرایا۔ پھر سچ مچ وہ کسی گوریلے ہی کی طرح غرانے لگا۔ اس بار حملہ شدید تھا، لیکن عمران نے پھر جھکائی دی اور بائیں پہلو میں پہنچ کر ایک لات رسید کی۔ وہ دراصل اسے تکا کر بے بس کر دینا چاہتا تھا۔ دفتن اسے دوسرے آدمی کا خیال آیا اور اس نے بلیک زیرو سے کہا، او گدے، وہ کہاں گیا؟ او، وہ شاید نکل گیا۔ بلیک زیرو نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو۔ عمران دھاڑا، وہ جانے نہ پائے۔ بلیک زیرو راہداری کی طرف جھپتا۔ حقیقتاً اس کی غفلت کی بنا پر وہ نکل جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، قصور اس کا بھی نہیں تھا۔
गोरीले और इमरान की कशमकश ऐसी ही दिलचस्प थी कि वो किसी चौधे आदमी के वजूद से गाफिल हो गया था। गोरीला पीछे हटा। अब शायद उसे भी अपनी हिमाकत का एहसास हो गया था। दीवार के सहारे टिककर वो हाँफने लगा और फिर इमरान को ऐसा लगा जैसे वो खड़े होने में दुश्वारी महसूस कर रहा हो। वो बाएं जानिब झुकता चला जा रहा था। इमरान खामोश खड़ा देखता रहा, लेकिन दूसरे ही लम्हे में उसकी अकल ठिकाने आ गई, क्योंकि उसने भी इमरान को धोखा ही दिया था। गशी तारी होने का मुजाहिरा करके उसने दरअसल रिवॉल्वर निकाल लेने की मोहलत हासिल की थी। अपने हाथ ऊपर उठाओ, वो किसी दरिंदे की तरह गुर्राया। मैं भी हाथ उठाने का आदी नहीं हूँ, तुम शौक से फायर कर सकते हो, इमरान ने जवाब दिया। मुझे भी इसकी परवाह ना होगी कि फायर की आवाज रात के सन्नाटे में लोगों को चौंका देगी, गोरिल्ला गुस्सीली आवाज में बोला। और फिर दफतन उसकी आवाज से खुश मिजाजी जाहिर होने लगी। वो कह रहा था, मगर ठहरो, तुम कौन हो? क्या उस आदमी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? तुम फायर करो, मेरा और अपना वक्त जाया ना करो। मैं बुलेट प्रूफ के बगैर ही अपना काम चला लेता हूँ। नहीं, मैं फायर नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हारी शक्ल जरूर देखूंगा, इमरान ने कहा। पिछले साल मेरा एक मेंढा फरार हो गया था, उसके गम में आज भी रोने की कोशिश करता हूँ, मगर आंसू नहीं निकलते। वो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ढीठ था। ओ, गोरीला की आवाज फिर गुस्सीली हो गई। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, ये लो। उसने फायर झोंक दिया। इमरान गाफिल नहीं था। सिंह आड़े आया और गोली सामने वाली दीवार से टकराई। उसने फिर फायर किया, लेकिन उसका भी यही अंजाम हुआ। फिर तीसरा, लेकिन चौथे फायर ने उसकी अकल खप्त कर दी, क्योंकि वो इमरान के बजाय बिजली के बल्ब पर किया गया था। कमरा तारीक हो गया। इमरान ने मेज उलटने की आवाज सुनी और फिर कबल इसके कि वो कोई तदबीर करता, भागते हुए कदमों की आवाज राहदारी में पहुंची। इमरान भी दरवाजे की तरफ झपटा। ये एक दिलचस्प सिचुएशन थी। गोली मार देने की धमकी भी कारगर ना होती, क्योंकि भागने वाले के जिस्म पर बुलेट प्रूफ मौजूद थे। दफतन इमरान ने ब्लैक जीरो की आवाज सुनी, जो शायद बौखलाहट में उसे गोली ही मार देने की धमकी दे रहा था। फिर सामने वाले कमरे में टॉर्च की रोशनी नजर आई और कोई भागता हुआ आदमी इमरान से टकराया। भाग गए। टकराने वाले ने सरगोशी की, पुलिस। इमरान सदर दरवाजे की तरफ झटका और वो दोनों बड़े इत्मीनान से सड़क पर आ गए, क्योंकि उधर सन्नाटा था। शायद पुलिस वालों को टूटी हुई खिड़की ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। अब उनके चेहरों पर नकाब नहीं थे। वो बिल्कुल उस अंदाज से चलते रहे जैसे चहलकदमी के लिए निकले हों। कुछ भी ना हुआ जनाब, ब्लैक जीरो ने मगमूम लहजे में कहा। बहुत कुछ हुआ, इमरान ने लापरवाही से कहा। जो कुछ गुजर जाए उसके मुतालिक कभी ना सोचो। नहीं जनाब, मैं बहुत नादिम हूँ। वो पहला आदमी तो 100% मेरी ही गफलत की बिना पर निकल गया और दूसरा आदमी मुझे उल्लू बना गया, इमरान हंसकर बोला। उसने जब देखा कि 3 फायर करने के बावजूद मेरा कुछ ना बिगाड़ सका, तो चौथा फायर बल्ब पर करके अंधेरे में निकल भागा है। मगर इससे एक फायदा हुआ, यानी ये बात वाज़ेह हो गई कि इस सिलसिले में 2 मुख्तलिफ ग्रोह जोर आजमाई कर रहे हैं। मकसद जो कुछ भी हो, वो दूसरा आदमी जो गोरीले का शिकार होने वाला था गालिबन उन्हीं लोगों में से था जिनके सर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में पाए गए हैं। मगर उन सरों की नुमाइश का क्या मतलब हो सकता है? दूसरे ग्रोह को मरूब करना। फिलहाल मैं इसके अलावा और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। यानी गोरीला उन्हीं लोगों में से था जिन्होंने वहां 4 आदमियों के सर काटकर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में डाल दिए थे। उन दोनों की गुफ्तगू से तो यही साबित होता है। लेकिन अब इस वक्त यहाँ आए क्यों थे? किसी ऐसी चीज की तलाश में जिससे मैकआर्थर की शख्सियत पर रोशनी पड़ सके। लेकिन खेल खत्म हो गया। नहीं, खेल तो गालिबन अब शुरू हुआ है, इमरान ने कुछ सोचते हुए कहा। दूसरी सुबह इमरान ने फोन पर रोशनी की आवाज सुनी। वो कह रही थी, जच्चा की हालत बेहतर है, लेकिन वो बच्चे के लिए बहुत बेचैन है। इमरान, ये दोनों माँ बेटी बेहद शरीफ हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे शरीफ कहाँ मिलेंगे जो किसी दूसरे की शराफत से नाजायज फायदा ना उठाएं। हाँ, इमरान बर्राई हुई आवाज में बोला। ये तुम अखलाकियात पर लेक्चर दे रही हो या रिपोर्ट पेश कर रही हो? तुम क्या मालूम करना चाहते हो? इनके अजीजों पर इसका क्या रद्द-ए-अमल हुआ? जब मैं उनके अजीजों को जानती ही नहीं तो इसका क्या जवाब दे सकूंगी? उनसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई भी नहीं आया। वो दोनों तन्हा हैं। लड़की को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करो। उसकी माँ का बयान है कि बच्चा गैर कानूनी नहीं है, बल्कि दोनों की शादी हुई थी, लेकिन उस शादी का बाकायदा तौर पर ऐलान नहीं किया गया था। हाँ, वो मर्द जो उस मिडवाइफ को वहां से ले गया था उसका शौहर था।
پھر اس نے سوٹ کیس اور بچے کی داستان دہرائی۔ او عمران، تم نے مجھے اب تک اندھیرے میں کیوں رکھا؟ اتنا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ تمہیں آگاہ کر سکتا۔ اور سنو، میری کار میں جولیا کو جو سر ملا تھا وہ اسی آدمی کا تھا۔ میرے خدا، روشنی کی آواز کب کپ آ رہی تھی؟ اتنا سنسنی خیز کیس اور تم نے مجھے اندھیرے میں رکھا۔ اچھا اب دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ کیا مطلب؟ بس دیکھ لینا۔ اے روشنی، تم کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں کرو گی۔ تم گدھے ہو، بس چپ چاپ دیکھتے جاؤ۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ بوڑھی عورت کا بیان درست ہی ہوگا؟ اوہو، کیوں؟ ابھی تو تم ان کی شرافت کے گیت گا رہی تھی۔ پورے واقعات کا علم ہوتا تو نتیجہ اخذ کرنے میں اتنی جلدی نہ کرتی۔ آخر بوڑھی کے بیان پر یقین کیوں نہ کیا جائے؟ دنیا کی کوئی ماں اتنی بدو نہیں ہوتی۔ اچھا، کاش میں بھی ماں کو سمجھ سکتا۔ نہیں سمجھ سکتے تو وقت کے ماں بننے کی صلاحیتیں نہ پیدا کرو۔ اچھی بات ہے، آج ہی سے ملتانی مٹی کانا شروع کر دوں گا، عمران نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ کچھ فکر مند سا نظر آنے لگا تھا۔ اس نے سلیمان کو آواز دی۔ جی صاحب، وہ باورچی خانے سے بولا۔ یہاں آؤ، عمران دوڑا۔ چائے میں ابھی کچھ دیر ہے صاحب۔ صاحب کے بچے یہاں آؤ۔ سلیمان برا سا منہ بنائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ میں ناشتے میں ملتانی مٹی کا حلوہ کھاؤں گا۔ ملتانی مٹی کا حلوہ؟ سلیمان نے حیرت سے دہرایا۔ ہاں، فوراً تیار کرو۔ آپ کچھ بھول تو نہیں رہے صاحب؟ پتہ نہیں، اگر بھول بھی رہا ہوں تو یاد دلاؤ۔ غالباً آپ چنے کا حلوہ کھانا چاہتے ہیں، لیکن چنے کے بجائے آپ کو ملتانی یاد آ رہی ہے۔ ابے مجھے الو بناتا ہے، چنے کا حلوہ کیسے بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے صاحب۔ عمران کچھ کہنے ہی والا تھا کہ پرائیویٹ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آیا اور فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بلیک زیرو بول رہا تھا۔ بڑی دشواری آ رہی ہے جناب۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ میں نے اس آدمی کا پتہ لگا لیا جو پچھلی رات اس گوریلا نما آدمی کا شکار بن گیا تھا۔ تفصیل: آج اتفاقاً صبح ہی صبح وہ مجھے ایک ٹیکسی میں نظر آیا۔ میں نے تعاقب شروع کیا، لیکن پتہ نہیں وہ اسی عمارت میں مقیم ہے یا وقتی طور پر وہاں گیا تھا۔ عمارت کہاں ہے؟ گریشم اسٹریٹ ہی میں ہے، جواب ملا، اور اس کا نمبر 13 ہے۔ عمارت بڑی شاندار ہے۔ یہ عمارت اسی لائن میں ہے نا جس میں 5ویں عمارت ہے؟ جی نہیں، اس لائن میں نہیں ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ خیر، تو اس تعاقب کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا؟ جی نہیں عمران صاحب، نتیجہ اگر برآمد بھی ہوا ہے تو میں اسے کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وہ گریشم اسٹریٹ کی 13ویں عمارت میں گھسا اور دھکے دے کر نکلوا دیا گیا۔ جی ہاں، 2 خونخوار قسم کے پٹھان چوکیدار وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اسے بڑی بے دردی سے اٹھا کر کمپاؤنڈ کے باہر پھینک دیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، سڑک پر کڑا دمکاتا رہا کہ وہ اس عمارت کے مکینوں کے خلاف ازالہ حیثیت عرفی کا دعویٰ دائر کرے گا، اور تم اس واقعے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ جی نہیں، اگر یہ واقعہ کسی شریف آدمی کو پیش آیا ہوتا تو یقیناً۔ بس خاموش، عمران غرایا۔ پتہ نہیں آج کل میرے ساتھیوں کو شرافت کا ہیضہ کیوں ہو گیا۔ مطلب ہے کہ کچھ نہیں، خاموش رہو۔ اگر آئندہ میں نے اس قسم کے جملے تمہاری زبان سے سنے تو بری طرح پیش آؤں گا۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے اور نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کا نشان ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ روشنی نے لڑکی کو لٹا دیا۔ وہ ہولے ہولے کر رہی تھی۔ روشنی نے پیار سے اس کے سر پر ہار پھیرتے ہوئے کہا، میں نہیں بتا سکتی کہ مجھے تم سے کتنی محبت معلوم ہوتی ہے۔ میں یہاں اکثر آیا کروں گی۔ اب تم سو جاؤ سسٹر، لڑکی نے کمزور آواز میں کہا۔ تم ساری رات جاگتی رہی ہو، مجھے نیند نہیں آئے گی۔ اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ میں تمہاری طرف سے مطمئن نہ ہو جاؤں، پگلی۔ روشنی اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگا کر مسکرائی۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب تک تمہارا ٹیمپریچر کم نہیں ہوتا مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تم رات بھر جاگتی رہتی ہو۔ لڑکی کچھ نہ بولی، اس کے گالوں پر آنسو ڈلکنے لگے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا غم کیسے بٹھاؤں۔ کیا وہ پاگل تھا بیبی؟ لڑکی کچھ نہ بولی، صرف روتی رہی۔ بوڑھی عورت نے روشنی کو بھی بچے کے غائب ہو جانے کی داستان سنائی تھی، لیکن اس کا بیان اس رپورٹ سے مختلف نہیں تھا جو اس نے پولیس کو دی تھی۔ روشنی خاموش بیٹی اسے تحیر آمیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ تمہیں رونا نہ چاہیے، صبر کرو۔ اگر دنیا کے سارے آدمی فرشتے ہو جائیں تو دنیا جنت بن سکتی ہے۔ خدا کے لیے خاموش رہو، لڑکی بولی۔ معاف کرنا اگر میری اس بات سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ نہیں،
وہ اس کا ہاتھ دبا کر بولی، تم بہت اچھی ہو، بہت اچھی، میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ ممی جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بھی پاگل ہو گئی ہیں، وہ میرا شوہر نہیں تھا، اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، وہ ایک بہت بڑا بلیک میلر اور کمینہ تھا، ممی کو بلیک میل کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ ممی اس کی خوشامد کیے بغیر مفلس کیسے ہو جاتی، وہ سب کچھ دیکھتی رہی، ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس سے شادی کے لیے کہہ سکتی۔ پہلے پہل وہ شریف آدمی کی طرح یہاں آیا تھا اور میں اسے ایک مخلص دوست سمجھتی تھی، پھر میں اپنے ہی کو الزام دوں گی۔ مجھ سے لغزش ہو گئی، ممی کو اس کا علم ہوا لیکن وہ روتی اور چیختی رہی۔ ان کا دماغ اس وقت معاف ہو گیا جب وہ بچے کو اٹھا کر لے گیا، پھر وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ انہیں بلیک میل کر رہا تھا اور اب بھی وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ انہوں نے ایک افسانہ تراشا اور پولیس کو رپورٹ دے دی، لیکن اب وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کی تراشی ہوئی داستان بہت ہی کمزور ہے۔ لڑکی خاموش ہو گئی۔ روشنی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری ممی سے غلطی ہوئی، انہیں اس مسئلے پر خاموش رہنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ دراصل وہی چیز لے گیا جو تمہاری بدنامی کا باعث ہوتی، وہ تو کوئی بلیک میلر تھا۔ مگر تمہاری ممی مفلس کیوں ہو جاتی میں نہیں جانتی، ویسے ہمارا ذریعہ معاش ان 3 عمارتوں کا کرایہ ہے جو ممی کو ترکے میں ملی تھی، اور ان کا خیال ہے کہ وہ آرتر کے خلاف کسی قسم کی آواز اٹھانے پر مفلس ہو جاتی۔ ہاں وہ یہی کہتی تھی، مگر انہوں نے یہ بہت برا کیا، انہیں پولیس کو غلط بیان نہ دینا چاہیے تھا۔ سب سے زیادہ پریشانی مجھے اس بات کی ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر پولیس کو حقیقت کا علم ہو گیا تو کیسی پریشانیاں ہوں گی، میرے خدا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا لیا اور روشنی اس کا شانہ ٹپکنے لگی۔ گھبراؤ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کسی کام آ سکوں، مطمئن رہو، پولیس اب ادھر کا رخ بھی نہیں کرنے پائے گی۔ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، تم اس میں اپنا ذہن الجھانے کے بجائے سونے کی کوشش کرو، زندگی میں ایسے نشیب و فراز بہت آتے ہیں، اس کی پرواہ بالکل نہ ہونی چاہیے۔ اب پھر تم یہی سوچو کہ تمہارا معاملہ ابھی بالکل ڈکا چھپا ہوا ہے، کہاں پولیس اسے افسانہ بنا دے گی، پڑوسیوں کو بھی آخر کار علم ہو جائے گا۔ میں کہتی ہوں کہ پولیس کو اس سے روکا جائے گا، تم سونے کی کوشش کرو، میں ابھی آئی۔ روشنی اٹھ گئی، وہ سوچ رہی تھی کہ عمران کو فوراً اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ معاملات کو آگے نہ بڑھنے دے۔ گریشم اسٹریٹ کی 13ویں عمارت کافی شاندار تھی۔ عمران اس کی بائیں جانب والی گلی میں کھڑا اس کڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو اسی گلی میں کھلتی تھی۔ آج تیسرا دن تھا کہ وہ اس کڑکی کے نیچے لفنگوں کے سے انداز میں سیٹیاں بجا رہا تھا۔ پچھلے دنوں سے اس نے یہ رویہ اختیار کیا تھا۔ قصہ دراصل یہ تھا کہ اس نے پہلے دن اس مکان کے مکینوں سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن پاٹک پر کڑے ہوئے 2 چوکیداروں نے اسے راستے میں روک لیا۔ اس نے اپنا کارڈ نکال کر انہیں دینا چاہا، لیکن انہوں نے اسے اٹھا کر سڑک پر پھینک دینے کی دھمکی دی۔ وہ چپ چاپ واپس چلا آیا تھا، لیکن پھر اس کڑکی پر نظر پڑتے ہی دوسری تدبیر سوچ گئی۔ حالانکہ یہ تدبیر بہت زیادہ خطرناک تھی، لیکن عمران کے سر میں جو کچھ بھی سما جائے، ویسے وہ اتنا واہیات بھی نہیں تھا کہ خواہ مخواہ کسی شریف آدمی کی پگڑی اچالنے کی کوشش کرتا۔ اس نے پہلے ہی معلوم کر لیا تھا کہ اس عمارت کے مکین کیسے لوگ ہیں۔ وہاں ایک بوڑھی اور ایشین عورت رہتی تھی جس کے ساتھ 2-3 لڑکیاں بھی تھیں، اور شہر کے چند صاحب حیثیت لوگ ان کے سرپرست تھے۔ ان 3 دنوں میں بوڑھی کئی بار کھڑکی کھول کر عمران کو گالیاں دے چکی تھی۔ آج بھی حسب معمول اس نے کھڑکی کھول کر ٹوٹی پوٹی اردو میں کہا، او حرامزادہ، تم کیوں ہمارا پیچھا پڑتا ہے؟ تم حرامزادہ کا بیلوڈ ہے ڈارلنگ۔ عمران رو دینے والی انداز میں بولا، تم اس کا خبر نہیں لے گا تو وہ مر جائے گا۔ پٹھانوں کو بولو نا کہ حرامزادہ ہمارا لور ہے، اسے آنے دو۔ بھاگ جاؤ کتے کا پلا۔ ہم نہیں، ہمارا چھوٹا بھائی ہے کتے کا پلا، وہ بھی آئے گا، ہم سچ بولتا ہے، مر جائے گا۔ ہم کو اپنا پاس بلاؤ۔ اچھا ٹھہرو، ہم پٹھان کو بلاتا ہے۔ بلاؤ، ہم یہی تمہاری گلی میں مرے گا، ابھی مرے گا۔ عورت نے کٹاکے کے ساتھ کھڑکی بند کی اور عمران پھر سیٹی بجانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد عورت آتی دکھائی دی۔ عمران سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ وہ خود ہی اس پر ہاتھ چھوڑ دیتی۔ بلاؤں پٹھان کو؟ عورت اس کے قریب پہنچ کر بولی، لیکن اس کی جھلاہٹ میں ہلکی سی مسکراہٹ بھی لرز رہی تھی۔ بلا لو، عمران نے انگریزی میں کہا، میں مرنے سے نہیں ڈرتا، مگر میں تم سے بات یہ ہے کہ… عمران خاموش ہو گیا۔
بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے چہرے پر شرم کی سرخی دوڑ گئی ہو۔ تم پاگل ہو کیا؟ عورت آہستہ سے بولی۔ تم کسی اچھے گھرانے کے لڑکے معلوم ہوتے ہو، مگر تم نہیں جانتے کہ یوریشین لڑکیوں کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عمران نے اسے اپنے کوٹ کی جیبیں دکھائیں جو نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ آؤ آؤ میرے ساتھ الو کہیں کے، ورنہ کوئی تمہیں قتل کر دے گا۔ عمران اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اس بار پٹھان نے کوئی تعارض نہ کیا مگر اسے گھورتے ہی رہے۔ بیٹھ جاؤ، عورت نے نشست کے کمرے میں آ کر ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ عمران کے چہرے پر روایتی حماقت طاری ہو چکی تھی۔ تم کہاں رہتے ہو؟ آسکر اسٹریٹ میں۔ او، وہاں تو کروڑ پتی ہی رہتے ہیں۔ عورت اسے گور رہی تھی۔ عمران کچھ نہ بولا، وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ یہاں میرے پاس ایک بہت اچھی لڑکی ہے، مگر تمہیں یہاں کا پتہ کس نے بتایا؟ میں 1 سال سے تمہیں اب یہاں آ کر تمہارا دم کیوں نکلنے لگا ہے؟ گلی میں تو بہت چہک رہے تھے۔ عورت مسکرائی۔ میں لڑکی کے لیے نہیں آیا، مجھے تو تم سے کیا بکتے ہو؟ عورت چلا گئی، لیکن دوسرے ہی لمحے میں اس کی آنکھوں سے حیرت جھانکنے لگی، کیونکہ عمران کی آنکھیں ساون بادو شروع کر چکی تھی۔ آنسو بڑی تیزی سے اس کے گالوں پر بہتے رہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ٹھہرو، میں لڑکی کو بلاتی ہوں۔ نہیں، عمران ہچکیاں لیتا ہوا بولا، میں بڑا بدنصیب آدمی ہوں، مجھے لڑکیاں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ پھر تم یہاں کیوں آئے؟ تمہارے لیے میں 1 سال سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اب مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ تم عجیب آدمی ہو، یہ میری بدنصیبی ہے، میں کیا کروں؟ میں شاید پاگل ہو گیا ہوں۔ میں جانتا تھا کہ تم بھی میرا مذاق اڑاؤ گی، وہی ہوا، اب میں خودکشی کر لوں گا۔ عورت کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار تھے۔ تم بھی میرا مذاق اڑا رہی ہو؟ عمران اٹھتا ہوا بولا۔ مجھے بے حد مایوسی ہوئی ہے۔ ارے بیٹھو۔ نہیں، آج تک کسی نے بھی میرا دل اس طرح نہیں توڑا۔ بیٹھ جاؤ، تم اس طرح نہیں جا سکتے۔ پٹھان تمہیں اس وقت تک باہر نہیں نکلنے دیں گے جب تک کہ میں ان سے نہ کہوں۔ وہ مجھے نہیں روک سکیں گے، میں خون خرابے سے نہیں ڈرتا۔ بیٹھ جاؤ لڑکے، میں استدعا کرتی ہوں، عورت نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ عمران بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر شدید ترین غصے کے آثار تھے۔ سچ مجھ بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ میں کیا بتاؤں، مگر نہیں، ٹھہرو، اپنے ڈیڈی سے پوچھ کر بتا سکتا ہوں۔ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ بوڑھی عورت یک بیک بپھر گئی۔ اگر تمہیں اسی پر اصرار ہے تو یہی سمجھ لو، عمران نے لاپرواہی سے کہا، اور اب اس کے چہرے پر حماقت کے آثار نہیں تھے۔ عورت سرخ ہو گئی تھی، اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بھوکی الٹیرنی کی طرح عمران کو پاڑ کھائے گی۔ دفتن اس نے میز پر رکھی ہوئی گھنٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا مجھے نکلوانے کے لیے کسی کو بلاؤ گی؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ یقیناً تم کوئی لفنگے ہو۔ اوہو، تو کیا یہاں شریف آدمی بھی آتے ہیں؟ عمران نے مسکرا کر کہا، مگر دیکھو، میں اس گدے کی طرح الو بھی نہیں ہوں جسے 3 دن پہلے تمہارے پٹھانوں نے اٹھا کر سڑک پر پھینک دیا تھا۔ عورت کے ہونٹ سکڑ گئے اور آنکھیں پھیل گئیں، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے میں اس کی انگلی گھنٹی کے بٹن پر تھی۔ عمران خاموش بیٹھا رہا، مگر جیسے ہی وہ دونوں پٹھان کمرے میں داخل ہوئے، عمران نے چوٹتے ہی پشتوں میں پوچھا، کیا تم پٹھان ہی ہو؟ ہاں، ہم پٹھان ہیں، مگر پٹھان تو بڑے غیور ہوتے ہیں۔ ہاں یقیناً، مگر تم غیور نہیں ہو۔ کیوں؟ دونوں کو بیک کو غصہ آ گیا۔ غیور آدمی مر جاتے ہیں لیکن کسی طوائف کی نوکری نہیں کرتے، یہ طوائفیں ہیں، ان کا پیسہ حرام ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ طوائفیں کیسے کماتی ہیں؟ تم جانتے ہو اور وہی ان کا پیسہ تمہیں ملتا ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس آدمی کو یہاں سے نکالو، ہم تمہارا نوکری نہیں کرے گا، تم رنڈی ہے۔ بوڑھی سناٹے میں آ گئی۔ پٹھان دروازے کی طرف مڑ گئے، بوڑھی کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ اب بلاؤ، کسے بلاتی ہو؟ عمران نے ہنس کر کہا، ایسے اچانک قسم کے انقلاب میری جیب میں پڑے رہتے ہیں، اب میں پولیس کو بلاؤں گی۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی جب میں تمہاری داستان پولیس کی زبانی سنوں گا۔ تم پولیس کو بھی بلا سکتی ہو، لیکن پولیس ان پٹھانوں کی طرح آسانی سے نہیں چلے گی۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے میرے ایک ساتھی کو ان پٹھانوں کے ہاتھوں کیوں ذلیل کروایا؟ عورت کچھ نہ بولی۔ جواب دو، وہ ایک برا آدمی تھا اور کسی اچھی نیت سے نہیں آیا تھا۔ تو کیا یہاں صرف نیک نیت آدمیوں کا داخلہ ممکن ہے؟ میں نہیں جانتی کہ تم کیا چاہتے ہو، ورنہ میں اتنی دیر تک تمہاری بکواس نہ سنتی۔ کچھ نہیں، میں صرف یہ جتانے آیا تھا کہ صرف 4 آدمیوں کے مر جانے سے گروہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ میک آرتھر وغیرہ گروہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ اچھا ٹاٹا۔ عورت صوفے پر نیم دراز ایسے ہی معلوم ہو رہی تھی جیسے اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے ہوں۔
عمران بڑے پروقار انداز میں چلتا ہوا عمارت سے باہر نکلا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ سے بلیک زیرو کو فون کر رہا تھا۔ ہیلو X2، یس سر۔ گریشم اسٹریٹ کے 13ویں مکان کی نگرانی ضروری ہے، مارک کرو کہ وہاں کس قسم کے لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ بہت بہتر جناب، مگر میری ایک الجھن دور فرمائیے، کیا بات ہے؟ میک آرتھر کے مکان میں ان دونوں کی موجودگی کا کیا مطلب تھا؟ کیا وہ دونوں کسی چیز کی تلاش میں وہاں آئے تھے؟ یقیناً انہیں کسی چیز کی تلاش تھی۔ خیر، اب اس قصے کو دفن کرو، کیونکہ اس کی دوسری ہی رات کو مجھے وہاں کئی کام کی چیزیں ملی تھی۔ اوہ، تو آپ دوسری رات کو بھی وہاں تشریف لے گئے تھے؟ ہاں، جب میں کسی کام کو ہاتھ لگاتا ہوں تو کوشش یہی رہتی ہے کہ وہ ادھورا نہ رہنے پائے۔ گستاخی ضرور ہے، مگر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ کام کی چیزیں کیا تھیں؟ سب سے زیادہ اہم ایک خط تھا جس میں 13ویں مکان کے کسی فرد نے میک آرتھر کو مخاطب کر کے لکھا تھا کہ اسے اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ اوہ، تب تو واقعی وہ خط بہت اہم تھا، بلیک زیرو نے کہا، لیکن عمران سلسلہ منقطع کر چکا تھا۔ جولیا اس خیال سے بہت بے چین تھی کہ اب X2 کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ ایک زمانہ تھا جب وہ اپنے سارے پیغامات اسی کے ذریعے اپنے ماتحتوں تک پہنچایا کرتا تھا، مگر اب وہاں عمران کا طوطی بول رہا تھا۔ اس کی دانش میں عمران جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا کر گزرتا تھا، اور X2 کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اسے یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ غصہ آتا کہ عمران کے ساتھ ہی روشنی کی بھی بنائی تھی۔ وہ ان خیالات میں الجھی ہوئی تھی کہ عمران آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے حسب معمول چھیڑ چھاڑ کی باتیں شروع کی، لیکن جولیا کا موڈ بہت زیادہ خراب دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ دفتن اس نے عمران سے پوچھا، کیا X2 نے روشنی کی خدمات بھی حاصل کر لی ہے؟ نہیں، وہ تو میری پرائیویٹ سیکرٹری ہے، اور کسی زمانے میں وہ ایک پیشاور لڑکی تھی، جولیا نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہ بھی درست ہے، عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، لیکن تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ تم حکومت کے رازوں میں اسے بھی شریک کرو؟ وہ خود ہی ایک بہت بڑی حکومت ہے، مس فٹز واٹر۔ جولیا کچھ نہ بولی، اسے عمران کی باتوں پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ عمران روشنی کے متعلق انداز میں گفتگو کرے۔ عمران اٹھ کر بالکنی پر چلا گیا اور جولیا اسے گھورتی رہی۔ وہ پھر کمرے میں واپس آ گیا۔ باہر سڑک پر 2 ایسے آدمی موجود ہیں جو گریشم اسٹریٹ سے میرا تعاقب کرتے ہوئے یہاں تک آئے ہیں۔ تم اپنے ساتھیوں کو فون کرو کہ وہ یہاں پہنچ جائیں اور اس وقت تک ان دونوں آدمیوں کا تعاقب کریں جب وہ میرا تعاقب کر رہے ہوں۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، جہنم میں جاؤ۔ عمران برا سا منہ بنا کر اٹھتا ہوا بولا، تم ایسے مواقع پر شکرال کے عمران کو بھول جاتی ہو۔ ٹھہرو، جولیا پھر بول اٹھی، تمہیں کیا حق حاصل ہے کہ مجھ سے ایسے لہجے میں گفتگو کرو؟ عمران اس کی بات کا جواب دیے بغیر آگے بڑھا۔ وہ نیچے آیا اور کھنکیوں سے ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھتا ہوا جو اسی کے انتظار میں وہاں موجود تھے، ایک گلی میں مڑ گیا۔ دونوں آدمیوں نے پھر اس کا تعاقب شروع کیا تھا۔ جولیا نے بھی محسوس کیا کہ عمران نے غلط نہیں کہا تھا، وہ دونوں آدمی اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ جولیا نے غصے میں عمران کی تجویز تو رد کر دی تھی، لیکن پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ خود ہی اس کے پیچھے دوڑ گئی۔ اب عمران سب سے آگے تھا اور اس کے پیچھے وہ دونوں آدمی جن کا تعاقب جولیا کر رہی تھی۔ گلی سے نکل کر عمران اپنی کار میں جا بیٹھا، شاید وہ اسے وہیں چھوڑ کر جولیا کے فلیٹ تک پیدل آیا تھا۔ تعاقب کرنے والوں نے ایک موٹر سائیکل سنبھالی۔ جولیا ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ نزدیک و دور کوئی ٹیکسی بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ عمران کی کار چل پڑی اور موٹر سائیکل بھی سٹارٹ ہو گئی۔ اتفاقاً جولیا کو بھی ایک خالی موٹر رکشہ مل گیا۔ چلو اس موٹر سائیکل کے پیچھے چلو۔ بہت اچھا صاحب، رکشے والے نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد عمران نے اپنی کار سینٹ لارنس کالونی کی اسی عمارت کے سامنے روک دی جہاں پچھلے دنوں جولیا کو ایک تلخ تجربے سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ موٹر سائیکل ایک دوسری سڑک پر مڑ گئی اور جولیا کا رکشہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ عمارت پر اب بھی ٹولٹ کا بورڈ لگا تھا، لیکن آج عمران نے نہ تو کسی کھڑکی کا شیشہ توڑا اور نہ کسی اوزار کی مدد سے قفل پر زور آزمائی کی، بلکہ جیب سے کنجی نکال کر قفل کھولا اور اپنے پیچھے دروازہ بھیڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لیکن ابھی وہ صحن میں نہیں پہنچا تھا کہ کسی نے اسے للکارا، خبردار، ٹھہر جاؤ۔ عمران چونک کر مڑا۔ تعاقب کرنے والوں میں ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا، دوسرے نے ایک بڑا سا خنجر نکال لیا تھا اور آہستہ آہستہ عمران کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران سمجھ گیا کہ مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ 5ویں سر کا بھی اضافہ کیا جائے۔ وہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیوں، کیا ارادہ ہے؟ اس نے مزاق اڑانے والے انداز میں پوچھا۔ ایک ہاتھ میں ریوالور اور دوسرے میں خنجر۔
تم لوگ تو اردو شاعری کے محبوب سے بھی 10 جوتے آگے معلوم ہوتے ہو۔ خنجر والا رک گیا، شاید اسے اس آدمی سے ایسی بے جگری کی توقع نہیں تھی۔ آؤ نا، تم گولی چلاؤ اور تم خنجر سے وار کرو، جو بھی پہلے کامیاب ہوا اسے وکٹوریا کراس دلوا دوں گا، گرا کر ذبح کروں گا، دفتن ریوالور والے نے کہا اور ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ پھر اس طرح آگے بڑھا جیسے عمران سچ مچ کوئی چھوٹا سا بچہ ہو جسے گرا لینے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ عمران چپ چاپ کھڑا رہا اور اس آدمی نے تقریباً 3 گز کے فاصلے پر اس پر چھلانگ لگائی، لیکن خود ہی اوندے منہ زمین پر جا رہا۔ عمران اس کے سر پر ٹوکر رسید کرتا ہوا خنجر والے کی طرف جھپٹا۔ خنجر والے نے بڑی پھرتی سے اس پر حملہ کیا، لیکن خنجر دیوار پر لگا اور عمران کا ہاتھ اس کی گردن پر۔ دوسرے ہی لمحے میں عمران نے اسے سر سے بلند کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ ٹھیک اسی وقت جولیا بھی راہداری میں داخل ہوئی۔ اوہ، وہ جہاں تھی وہیں رک گئی۔ پہلے آدمی کو سر پر پڑنے والی ٹوکر نے بیکار کر دیا تھا اور دوسرے کے لیے اتنی زبردست پٹخنی کیا کم تھی۔ دونوں بے ہوش پڑے تھے۔ اب عمران جولیا کی طرف جھپٹا اور اس کے تیور دیکھ کر گھبرا گئی۔ بالکل ایسا ہی معلوم ہوا تھا جیسے وہ اسے بھی اٹھا کر پٹخ دے گا۔ ارے ارے، جولیا بوکلا کر پیچھے ہٹی اور عمران اس طرح چونک پڑا جیسے اس نے یہ سب کچھ بحالت خواب کیا ہو۔ لاہول، اس کے ہونٹوں پر ایک جنپی سی مسکراہٹ آ گئی۔ یعنی تم ہوش میں نہیں تھے؟ جولیا ہکلائی۔ پتہ نہیں، ایسے مواقع پر کسی بلڈوگ کی طرح میری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ یہ کون ہے؟ وہی جنہوں نے 4 آدمیوں کی گردنیں کاٹی تھی۔ اچھا، اب تم چپ چاپ یہاں سے کھسک جاؤ، کیونکہ اب یہاں ایک انتہائی خوفناک کھیل شروع ہونے والا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، جولیا نے کہا۔ کیا تم اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی اطلاع دے دی تھی؟ نہیں، کیوں؟ عمران کی آواز غصیلی تھی۔ جولیا نے اس کی طرف دیکھا اور بوکلا کر نظر دوسری طرف ہٹا لی۔ وہ اس وقت عمران معلوم نہیں ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں سے درندگی جھانک رہی تھی۔ جاؤ، وہ غرایا۔ جولیا مڑی اور لڑکڑاتے ہوئے قدموں سے چلتی ہوئی راہداری کے سرے تک آئی۔ پھر عمران کی طرف دیکھا جو بے ہوش آدمیوں کو پیٹھ پر لاد کر ایک کمرے میں ڈال رہا تھا۔ جولیا دم بخود کڑی رہی۔ عمران کمرے کا دروازہ بند کر کے صحن کی طرف چلا گیا۔ جولیا چند لمحے کھڑی رہی اور پھر باہر چلی گئی۔ وہ بہت پریشان تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ سینٹ لارنس کالونی کی ڈیکن لاج سے واپس آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے اور وہ مستقل طور پر اختلاج قلب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ عمران اس عمارت میں تنہا تھا اور جن لوگوں سے خود جولیا کا سابقہ پڑ چکا تھا وہی اسے بہت خطرناک معلوم ہوئے تھے، اور اب تو شاید بات ان لوگوں تک جا پہنچی تھی جنہوں نے ان خطرناک آدمیوں کے سر کاٹ کر ادھر ادھر پھینک دیے تھے۔ اس نے کئی بار X2 سے فون پر رابطہ قائم کرنا چاہا، لیکن وہ نہیں ملا۔ پھر اس نے ٹرانسمیٹر کو بھی آزمایا، وہی مایوسی۔ وہ X2 کے بغیر سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو اس کی مدد کے لیے نہیں بھیج سکتی تھی، کیونکہ ادھر کچھ دنوں سے X2 کا رویہ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ عمران اب باقاعدہ طور پر سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہے۔ وہ الجھتی رہی، کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی اور کبھی بیٹھ جاتی۔ اس کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں عمران سے متعلق کوئی گرہ ضرور موجود تھی۔ کبھی وہ اس سے اتنی شدید نفرت کرنے لگتی کہ صورت دیکھنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا، اور کبھی وہ اس کے لیے بے چین ہو جاتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ وہ بڑی سرد مہری سے اسے اپنے فلیٹ سے نکال دیتی اور اکثر خود اس کی تلاش میں ماری ماری پھرتی۔ اس نے ایک بار پھر X2 کے نمبر ڈائل کیے اور جواب نہ ملنے پر اس انداز میں ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا جیسے سارا قصور فون کا ہی رہا ہو۔ لیکن ٹھیک اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، مس فٹز واٹر؟ دوسری طرف سے کسی عورت کی آواز آئی۔ یس، فٹز واٹر اسپیکنگ۔ میں روشنی بول رہی ہوں۔ او، کیوں؟ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ مسٹر عمران کہاں مل سکیں گے۔ میں کیا بتا سکتی ہوں، تم نے غلط جگہ فون کیا ہے۔ میں نے سوچا ممکن ہے تمہیں علم ہو۔ ٹھہرو، یہ بتاؤ۔ نہیں، جولیا کچھ سوچتی ہوئی بولی۔ کیا تم غصے کی حالت میں اس کا سامنا کر سکتی ہو؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ کہ اگر وہ غصے میں ہو تو کیا تم اس کا سامنا کر سکتی ہو؟ میں اس کے گالوں پر تمانچے بھی لگا سکتی ہوں، خواہ وہ اس وقت اژدہے کی طرح پکار رہا ہو۔ تو میں تمہیں اطلاع دے رہی ہوں کہ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں نہیں سمجھی۔ وہ خطرے میں ہے، لیکن اس کی حالت اس پاگل سے مشابہ ہے جو گرتی ہوئی عمارتوں کے درمیان کڑا قہقہ لگا رہا ہو۔ اس پر خون سوار ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ… ٹھہرو، کم سے کم الفاظ میں مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ او، کیا تم اس کی مدد کر سکو گی؟ جولیا، وقت برباد نہ کرو۔ اگر اس کا بال بھی بیکا ہوا تو تم یہی آ جاؤ میرے فلیٹ میں، ہم دونوں ساتھ چلیں گی۔ اس نے مجھے وہاں نہیں ٹھہرنے دیا تھا، ممکن ہے تمہاری وجہ سے۔ اچھا، میں آ رہی ہوں۔ روشنی نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی سلسلہ منقطع کر دیا۔
پھر 10 یا 15 منٹ بعد وہ جولیا کے فلیٹ میں تھی اور جولیا کہہ رہی تھی وہ اس وقت سینٹ لارنس کالونی کی ایک عمارت ڈیکن لاج میں کوئی خطرناک کھیل شروع کر چکا ہے۔ ویسے شروعات تو میری موجودگی میں ہی ہو گئی تھی۔ جولیا نے وہ سب کچھ دہرایا جو آج اس عمارت میں دیکھا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ عمران اس وقت عمران نہیں معلوم ہو رہا تھا، وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے کا ماہر ہے۔ روشنی مسکرا کر بولی، میرا خیال ہے کہ آج کی رات فیصلہ کن ہوگی، لیکن کیا وہ حقیقتاً تنہا ہے؟ تنہا؟ بالکل تنہا۔ کیا سیکرٹ سروس کے ممبر اس کی پشت پر نہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ یہ کیس سیکرٹ سروس کا ہے، پتہ نہیں کہ تم لوگ کس قماش کے آدمی ہو، مگر تم سیکرٹ سروس والوں کے متعلق کیا جانو؟ میں کیا نہیں جانتی؟ جولیا کو یہ بات بہت گرا گزری، لیکن وہ خاموش رہی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں سینٹ لارنس کالونی کی طرف جا رہی تھی۔ جولیا بہت تیزی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ مگر تم خالی ہاتھ ہوگی؟ جولیا نے کہا۔ نہیں، میرے بیگ میں 3.8 موجود ہے، روشنی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جولیا اس طرح ہنس پڑی جیسے اسے یقین نہ آیا ہو، لیکن جب روشنی نے بیگ سے ریوالور نکال کر اسے دکھایا تو جولیا نے حیرت سے پوچھا، تم اسے چلا بھی سکو گی؟ کیوں نہیں، میں 2.5 کے کھلونے پسند نہیں کرتی۔ فائر کرتے وقت جب تک اس کا احساس نہ ہو کہ ہاتھ میں حقیقتاً کچھ ہے، نشانہ ٹھیک نہیں لگتا۔ روشنی نے لاپرواہی سے کہا، مگر اس کی حقیقت غیر قانونی ہے۔ قطعی نہیں، میں لائسنس رکھتی ہوں۔ جولیا کو شاید یقین نہیں آیا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ سینٹ لارنس کالونی میں پہنچ کر جولیا نے کار کی رفتار کم کر دی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ ڈیکن لاج کے سامنے سے گزری۔ یہی ڈیکن لاج ہے، تو روکتی کیوں نہیں؟ آگے یہاں روکنا درست نہ ہوگا۔ کیا تمہیں کسی کھڑکی میں روشنی بھی نظر نہیں آئی؟ جولیا نے کہا۔ میں نے دھیان نہیں دیا، روشنی نے جواب دیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جولیا نے کار روک دی اور وہ دونوں یہاں سے ڈیکن لاج کے لیے پیدل روانہ ہو گئیں۔ عمارت، کمپاؤنڈ اور ملحقہ باغات پر اندھیرے اور سناٹے کی حکمرانی تھی۔ وہ دونوں پاٹک تک آئی اور پھر رک گئیں۔ سب سے پہلے جولیا نے قدم رکھے تھے، کیونکہ اسے وہ سر یاد آ گیا تھا جو عمران کی کار میں غالباً اسی جگہ رکھا گیا تھا۔ روشنی نے اسے ٹوکا اور پھر وہ آگے بڑھی۔ مگر کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اب بھی یہی ہو؟ روشنی نے کہا۔ یقیناً، مجھے یقین ہے کہ اس نے اس عمارت میں مجرموں کے لیے کسی قسم کا جال پھیلایا ہے، کیونکہ وہ خود ہی ان آدمیوں کو اپنے پیچھے لگا کر یہاں لایا تھا۔ روشنی خاموشی سے آگے بڑھتی رہی۔ دونوں برآمدے میں پہنچی اور ایک کھڑکی سے انہیں راہداری میں روشنی دکھائی دی، مگر وہ سارے دروازے اندر سے بند تھے۔ دفعتاً جولیا نے روشنی کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف کھینچا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ فرش پر تھی۔ جولیا نے بھی بڑی پھرتی سے اس کی تقلید کی۔ باہر کمپاؤنڈ میں انہیں ایک دھندلا سا سایہ نظر آیا جو آہستہ آہستہ برآمدے کی طرف بڑھتا آ رہا تھا، لیکن پھر بائیں جانب مڑ کر ایک درخت پر چڑھنے لگا۔ پھر تو ایک نہیں، نہ جانے کتنے سائے کمپاؤنڈ میں نظر آنے لگے، اور وہ سب اسی درخت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اتنے میں اندر سے ستار کی آواز آئی اور روشنی نے ایک طویل سانس لی۔ ستار بجتا رہا اور سائے ایک ایک کر کے درخت پر چڑھنے رہے۔ درخت کی شاخیں چھت پر جھکی ہوئی تھیں۔ یہ کسی بڑی مصیبت میں پھنسنے والا ہے، روشنی نے آہستہ سے کہا۔ ستار کون بچا رہا ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ اس دیوانے کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تنہا ہے، جولیا مضطربانہ انداز میں بولی۔ اب کیا کریں، وہ 1 درجن سے کم نہیں معلوم ہوتے۔ میں نے تو یہ عمارت پہلی بار دیکھی ہے، روشنی نے کہا۔ کیا اس درخت کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں؟ ذریعہ؟ کیا بتاؤں، میں نے بھی اس عمارت کو اچھی طرح نہیں دیکھا۔ ویسے صحن کی عقبی دیوار کم از کم 20-22 فٹ ضرور اونچی رہی ہوگی، تب پھر مجبوراً درخت ہی کو استعمال کرنا ہوگا، روشنی نے کہا۔ تم درخت پر چڑھ سکو گی؟ جولیا نے حیرت سے کہا۔ کیوں نہیں؟ دفعتاً انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے دروازہ کھولا ہو، اور پھر انہیں اپنے قریب ہی ایک سایہ دکھائی دیا۔ یہ کوئی آدمی تھا اور شاید صدر دروازہ کھول کر باہر آیا تھا۔ وہ دونوں چپ چاپ لیٹی رہیں۔ روشنی کا خیال تھا کہ ممکن ہے وہ عمران ہو، لیکن وہ اب بھی بے حس و حرکت لیٹی رہی۔ ویسے سایہ اس انداز میں جم کر رہ گیا جیسے اسے وہیں کھڑے رہنا ہو۔ اچانک اندر سے فائر کی آواز آئی، پھر متواتر 2-3 فائر ہوئے، لیکن سایہ جہاں تھا وہی رہا۔ اس پر روشنی کو یقین ہو گیا کہ وہ عمران نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے یہ انہی لوگوں میں سے ہو جو درخت پر چڑھ کر اندر گئے تھے۔ عمران سے تو اس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اندر سے فائروں کی آوازیں سنے اور بت بنا کھڑا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی اس لیے باہر کھڑا ہو کہ اندر والوں کو باہر کا حال بتاتا رہے۔ روشنی نے جولیا کا ہاتھ دباتے ہوئے آگے سرکنا شروع کیا۔
وہ دیوار سے لگ کر سینے کے بل کھسک رہی تھی اور سایہ دیوار سے تقریباً 2 گز آگے تھا۔ روشنی بیگ سے اپنا ریوالور نکال چکی تھی، لیکن گرفت دستے کے بجائے نال پر تھی۔ ٹھیک سائے کے پاس پہنچ کر وہ رکی اور پھر وہ دیوار سے لگے ہی اٹھنا شروع کیا۔ اس کا ریوالور والا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے سائے کے سر پر پڑا۔ سایہ ہلکی سی آواز کے ساتھ فرش پر ڈیر ہو گیا۔ گرتے گرتے روشنی نے 2-4 ضربے اور لگا دی تھی۔ سایہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ اندر سے اب بھی فائر کی آوازیں آ رہی تھیں اور یہ اتنی ہلکی تھی کہ ان کے دور تک پھیلنے کا امکان نہیں تھا۔ روشنی نے پلٹ کر جولیا کو بتایا کہ وہ اس آدمی کو بیکار کر چکی ہے جو کچھ دیر پہلے سامنے کھڑا تھا۔ جولیا نے خیال ظاہر کیا کہ کہیں اس آدمی کا تعلق عمران سے ہی نہ رہا ہو۔ اس پر روشنی نے ایک بہت بڑا خطرہ مول لیا، یعنی مدام روشنی کی ٹارچ کی مدد سے بے ہوش آدمی کا جائزہ لینے لگی۔ نہیں، یہ میرے لیے اجنبی ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ تم بہت پرتیلی ہو، جولیا نے کہا۔ آؤ۔ روشنی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اندر تھی۔ راہداری تاریک پڑی تھی۔ روشنی اسے اس طرح کھینچتی رہی۔ دونوں کے پیروں میں ربر سول جوتے تھے، اسی لیے وہ بے آواز چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ راہداری کے موڑ پر بڑے کمرے کی کھڑکی کے قریب ہی انہیں رک جانا پڑا، کیونکہ کھڑکی کے شیشے روشن تھے اور اندر کچھ لوگوں کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا تھا۔ دفتن کسی نے غرا کر کہا، تم دونوں اتنے بودے تھے کہ ایک آدمی کے ہاتھوں پٹ گئے۔ تم نے اطلاع دی تھی کہ وہ یہی موجود ہے؟ جناب، جس وقت میں فرار ہونے میں کامیاب ہوا وہ وہاں موجود تھا۔ کہاں موجود تھا؟ اوپر منزل کی ایک کھڑکی میں۔ کیا تم نے اس کی شکل دیکھی تھی؟ نہیں، کھڑکی کے شیشوں پر اس کا سایہ تھا۔ الو کے پٹے! دوسری آواز کچھ اور زیادہ غصیلی ہو گئی۔ وہ تو ڈمی تھی، ایک تکیے پر فلیٹ ہیڈ رکھ دیا گیا تھا۔ تم دھوکہ کھا گئے تھے، مگر اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ… وہ یکبیک خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد پھر اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم احمق ہو، پھر یہاں اندر داخل ہو کر فائر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں کھڑکیوں میں ایسے کئی سائے دکھائی دیے تھے جناب، اور وہ سب تکیے اور فلیٹ ہیڈ ہی ثابت ہوئے، اور تم گدھوں کی طرح ان پر گولیاں ضائع کرتے رہے۔ تب یہ بھی نہ سوچا کہ اس سے باہر والے بھی متوجہ ہو جائیں گے۔ اب چلو یہاں سے۔ ویسے مجھے یقین نہیں ہے کہ اب ہم دشواریوں کے بغیر یہاں سے نکل سکیں۔ یہ عمارت ہمارے لیے چوہے دان بنائی گئی ہے۔ ٹھیک اسی وقت کسی نے پیچھے سے روشنی اور جولیا کی گردنیں پکڑ لی، اور اب انہیں اپنے سامنے بھی نقاب پوش نظر آئے جو آہستہ آہستہ آگے بڑھتے آ رہے تھے۔ روشنی نے ریوالور کی نالی پیچھے کڑے ہوئے آدمی کے پیٹ سے ٹکا دی، لیکن فائر کرنے کی نوبت نہیں آئی کیونکہ اس سے پہلے ہی اس کا ریوالور چھین لیا گیا۔ پھر جیسے ہی کمرے کے اندر سے کچھ لوگوں نے باہر نکلنا چاہا، نقاب پوشوں کے ریوالور ان کی طرف اٹھے۔ روشنی اور جولیا کی گردنیں چھوڑ دی گئیں اور انہوں نے عمران کی آواز صاف پہچانی جو کہہ رہا تھا، جولیا، تم سے اچھی طرح سمجھوں گا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ دفع ہو جاؤ، مگر اب تم میری آنٹی کو بھی ساتھ لائی ہو۔ اور پھر ان دونوں کو پیچھے دھکیل دیا گیا۔ روشنی کا قد جولیا سے نکلتا ہوا تھا، اسی لیے وہ پیچھے کڑی رہ کر بھی سب کچھ دیکھ سکتی تھی، ورنہ اس کے آگے 4 آدمی موجود تھے جن کی وجہ سے راہداری کی چوڑائی پر ہو گئی تھی۔ ان چاروں میں ایک یقینی طور پر عمران تھا۔ جو لوگ کمرے سے باہر راہداری میں آ رہے تھے وہ پھر الٹے پاؤں کمرے میں چلے گئے۔ ان کے پیچھے ہی عمران کے ساتھی بھی گھسے۔ جولیا تو پیچھے ہی رہی، لیکن روشنی کب ماننے والی تھی؟ عمران کے ساتھیوں کے پیچھے ہی وہ بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ ان لوگوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے تھے جو پہلے ہی سے اس کمرے میں موجود تھے، لیکن اب بھی ایک لاپرواہی سے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اوپر نہیں اٹھائے۔ ان میں صرف یہی آدمی ایسا تھا جس نے اپنی شکل چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے سر سے پیر تک کسی قسم کا چست لباس تھا اور آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ تھے جن سے آنکھیں بھی صاف نظر نہیں آتی تھیں۔ تم تو ہاتھ اٹھانے سے رہے، عمران نے اسے مخاطب کیا۔ آخر تم لوگ کیا چاہتے کیا ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، کیا یہ بات ابھی تک تم پر واضح نہیں ہو سکی؟ ہمارا مطالبہ؟ کیسا مطالبہ؟ کیا اب تم سچ مچ اسی بات پر مجبور کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا بانڈا پھوڑ دیا جائے؟ پتہ نہیں تم کیا بک رہے ہو، لیونادے گاسکر۔ عمران مسکرایا۔ تم پاگل ہو شاید، ان لوگوں کو باندھ لو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت گوریلا نما آدمی نے عمران پر چھلانگ لگائی اور وہ دونوں گد گئے۔ عمران کے دوسرے ساتھی ان آدمیوں کو باندھ رہے تھے جو اپنے ہاتھ اوپر اٹھائے کھڑے تھے۔ بدبختو! گوریلا عمران سے گدتا ہوا داڑا۔ لڑ کر مر جاؤ، یہ لوگ وہ نہیں معلوم ہوتے جن کی ہمیں تلاش تھی، یہ دھوکہ ہے۔ لیکن بدبختوں نے ایک نہ سنی۔
البتہ ان میں سے ایک نے بہت برے لہجے میں کہا، اگر ہمارے جسموں پر بلٹ پروف ہوتے تو ہم بھی لڑ کر مر جاتے۔ بھائی واہ، عمران نے ہنس کر کہا، بڑی پیاری بات کہی ہے تم نے۔ گوریلا اس فکر میں تھا کہ کس طرح اس کے ہاتھ عمران کی گردن تک پہنچ جائیں، اور عمران کوشش کر رہا تھا کہ اسے سر سے بلند کر کے پٹخ دے۔ اسی اثنا میں گوریلا اسے ڈوج دینے میں کامیاب ہو گیا، یعنی عمران اس دھوکے میں رہا کہ وہ اس پر چپٹ پڑنے کی تیاری کر رہا ہے، لیکن اس نے دروازے سے راہداری میں چھلانگ لگا دی۔ عمران اس کے پیچھے چپٹا، روشنی عمران کے پیچھے دوڑ پڑی۔ صحن میں پہنچ کر گوریلا ایک بار پھر عمران پر چپٹا۔ عمران نے اس کا وار خالی دے کر کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ صحن میں اندھیرا تھا، روشنی کو صرف دھندلے دھندلے سائے نظر آ رہے تھے۔ اچانک اسے اپنی ٹارچ یاد آئی، بیگ سے ٹارچ نکال کر اس نے ان دونوں پر روشنی ڈالی۔ آہا، یہ کون عقل مند ہے، عمران بول پڑا، لیکن روشنی کچھ نہ بولی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر اس جدوجہد کا فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر اس کے پاس اس کا ریوالور ہوتا تو گوریلے پر بے دریغ فائر کر دیتی۔ ایک بار گوریلا عمران کو لے دوڑا، پتہ نہیں حقیقتاً عمران کے پیر اکڑ گئے تھے یا وہ کسی چکر میں تھا۔ گوریلا اسے ریلتا ہوا دیوار کی طرف لے جا رہا تھا۔ اچانک روشنی چیخی، پولیس، اور گوریلے کے پیر لڑکھڑا گئے۔ بس اتنی لغزش کافی تھی، عمران اسے زمین سے اکاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ گوریلے کو سنبھلنے کی مہلت نہ مل سکی، حالانکہ اس نے لنگڑ مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن عمران کہاں سنبھلنے دیتا تھا۔ پہلے زور میں اسے سینے تک اٹھایا اور دوسرے زور میں سر سے اونچا کر کے زمین پر پٹخ دیا۔ گوریلے کی چیخ سناٹے میں دور تک لہراتی چلی گئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران اتنی دیر میں اس کے سینے پر سوار ہو چکا تھا۔ اس نے نقاب کے سوراخوں میں انگلیاں ٹھونستے ہوئے کہا، چپ چاپ پڑے رہو ورنہ تمہاری آنکھیں تو نہایت آسانی سے پھوڑی جا سکیں گی۔ عمران نے اس کے چہرے پر بھی بلٹ پروف کی سختی محسوس کی، گویا وہ سر سے پیر تک آہن پوش تھا۔ پھر عمران نے روشنی کی مدد سے اسے بے نقاب کر دیا۔ مغلوب بری طرح ہامتا رہا، اب شاید اس میں مقابلے کی سکت ہی نہیں رہی تھی۔ روشنی کے لیے پہلا موقع تھا کہ ایک پورا کیس اس کی آنکھوں کے سامنے نبٹ گیا تھا، لیکن وہ حقائق سے بے خبر تھی۔ عمران نے ابھی تک اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ عمران 3 دن تک غائب رہا اور پھر ایک بار بھی اس کی شکل فلیٹ میں دکھائی نہیں دی۔ سب سے زیادہ الجھن روشنی کو اس بات پر تھی کہ اتنے دھوم دھڑکے کا کیس اتنی خاموشی سے طے ہو گیا۔ کسی اخبار نے اس کے متعلق کوئی مبہم سی خبر بھی نہیں چھاپی تھی۔ وہ سوچتی آخر وہ سوٹ کیس اور انگشتری کیسی تھی۔ عمران کے قول کے مطابق باغ دوڑ اسی وقت شروع ہوئی تھی جب انگشتری منظر عام پر آئی تھی۔ چوتھے دن عمران اس حال میں فلیٹ میں داخل ہوا کہ شیو بڑی ہوئی تھی اور کریز غائب ہو جانے کی بنا پر پتلون پاجامہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کرسی پر گر کر جوتے کا فیتا کھولتا ہوا بولا، روشنی کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ہاں میں سمجھا، شاید اس کیس کی الجھن نے تمہارا معدہ بھی خراب کر دیا۔ تم کہاں تھے؟ روشنی نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ میں جہاں تھا غلط تھا، میرا صحیح مصرف اب یہی ہو سکتا ہے کہ کسی قبر پر سجادہ نشین بن کر بیٹھ جاؤں۔ کیوں، کیا ہوا؟ اگر وہ چوتھا آدمی نہ مل جاتا تو میں کہیں کا نہ رہتا، کیونکہ وہ گوریلا مردود تو سچ مچ گوریلا ہی ثابت ہوا۔ اس نے ابھی تک زبان نہیں کھولی، حالانکہ اس کے خلاف کافی ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں۔ اس کیر کا سرپیز بھی ہے کہیں؟ یہ کیس؟ اچھا تو سنو، پچھلے سال ایک حکومت کا قاصد کچھ انتہائی اہم کاغذات لے کر یہاں آنے کے لیے روانہ ہوا۔ وہ دراصل اس ملک کے محکمہ سراغ رسانی کا نامور آفیسر لیونارڈو گاسکر تھا۔ جو کاغذات وہ لا رہا تھا اگر کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ جاتے تو کئی ملکوں کی تباہی لازمی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ جنگ کے شعلے بڑک اٹھتے۔ بہرحال وہ قاصد پراسرار طور پر لاپتہ ہو گیا۔ اس کے ملک سے صرف اتنی ہی نشاندہی ہو سکی تھی کہ اس کی بعض اشیاء پر اژدہے کی تصویریں بنی ہوئی تھیں اور انگشتری بھی اژدہے کی شکل کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب ایسی چیزیں اچانک سامنے آئیں گی تو کیا ہوگا؟ تم جانتی ہو کہ سوٹ کیس اور انگشتری کس طرح سامنے آئے؟ کیا یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ چیزیں دیدہ دانستہ سامنے لائی جا رہی ہیں؟ یہ چیز یقیناً چکرا دینے والی تھی۔ پھر جب تم نے فون پر اس لڑکی کا بیان دہرایا تو میرا نظریہ یکسر بدل گیا۔ مجھے سوچنا پڑا کہ ممکن ہے آرتر اور اس کے ساتھی اصلی مجرموں کو بھی بلیک میل کرنے کی فکر میں رہے ہوں۔ یہی حقیقت بھی تھی۔ اصل مجرم جنہوں نے لیونارڈو گاسکر کو پکڑ کر قید کر رکھا تھا گریشم اسٹریٹ کی اس بوڑھی عورت سے بھی تعلق رکھتے تھے جس کے متعلق میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا۔ انہوں نے وہ سوٹ کیس، انگشتری اور ایک سگریٹ کیس بوڑھی کے یہاں امانتاً رکھوائے تھے۔
تم کہو گی کہ انہیں وہ چیزیں تلفی کر دینی چاہیے تھی، لیکن یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ اس نے اسے محض تفریحاً تو پکڑا نہیں تھا۔ وہ اس فکر میں تھے کہ اسے اس کی تمام چیزوں اور کاغذات سمیت کسی دشمن ملک کے ہاتھ فروخت کر دیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے انہیں ایک لمبی رقم ملتی۔ کسی طرح وہ تینوں چیزیں آرتھر اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں لگ گئیں اور انہوں نے ان مجرموں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، لیکن شاید مجرموں نے اس کا نوٹس ہی نہیں لیا، لہٰذا انہوں نے اسے خوفزدہ کرنے کے لیے نئی چالیں چلی۔ سوٹ کیس شارع عام پر پایا گیا اور اس میں ایک نوزائیدہ بچے کی لاش تھی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ لاش کے وسیلے سے اس سوٹ کیس کی شہرت ہو جائے اور مجرم خوفزدہ ہو کر ان کے مطالبات پورے کرنے لگ جائیں۔ وہ بلیک میلر بھی یہ جانتے تھے کہ محکمہ سراغ رسانی حرکت میں آئے گا، لہٰذا انہوں نے سینٹ لارنس کالونی کی عمارت ڈیکن لاج میں جولیا کو یہی سمجھ کر قید کر دیا تھا کہ اس کا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ وہ نہ تو اسے قید رکھنا چاہتے تھے اور نہ ہی قتل کرنا چاہتے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ محکمہ سراغ رسانی اپنی جدوجہد تیز کر دے، لیکن دوسری طرف مجرم بھی کم نہیں تھے۔ انہوں نے آرتھر کا سر کاٹ کر میری کار میں ڈال دیا اور اس کے 3 ساتھیوں کا بھی یہی حشر کیا۔ وہ بھی ان بلیک میلروں پر اپنی داغ بٹھانا چاہتے تھے، مگر شاید انہیں ان کی تعداد کا صحیح علم نہیں تھا۔ میں ایک رات آرتھر کے مکان کی تلاشی لینے کی نیت سے وہاں گیا اور وہاں جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی اطلاع میں نے تمہیں فون پر دی تھی۔ بہرحال وہاں مجھے ایک ایسا خط ملا جس نے گریشم اسٹریٹ کی 13ویں عمارت تک رہنمائی کی، اور پھر اس بوڑھی عورت سے ملنے کے بعد میں نے اندازہ لگایا کہ وہ عمارت مجرموں کا اڈا ہے۔ بوڑھی پر میں نے ظاہر کیا کہ میں بھی آرتھر کے گروہ سے تعلق رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ مجرم اس عمارت سے کچھ تعلق ضرور رکھتے ہیں۔ بہرحال وہ میرے پیچھے لگ گئے اور میں نے انہیں جال میں پھانسنے کے لیے وہی عمارت ڈیکن لاج استعمال کیا جسے بلیک میلر استعمال کر چکے تھے۔ مجرموں کے گروہ کے 2 آدمی میرا تعاقب کرتے ہوئے عمارت میں داخل ہوئے اور میں نے دونوں کی مرمت کر دی۔ ان میں سے ایک کو ایک ایسے کمرے میں بند کیا جس سے وہ بآسانی فرار ہو سکے، اور یہی ہوا۔ اس نے وہاں سے فرار ہو کر گوریلے کو حالات سے مطلع کیا اور پھر وہ سب ڈیکن لاج پر چڑھ دوڑے۔ جولیا بیچاری یہ سمجھتی تھی کہ میں تنہا ہوں۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میرے دوست ماتحت بھی میرے ساتھ اس کھیل میں شریک ہو گئے تھے۔ لیکن لیونارڈو گاسکر کا کیا ہوا؟ تم کہتے ہو گوریلا نے زبان نہیں کھولی؟ روشنی نے پوچھا۔ آرتھر کا وہ ساتھی جو بچ گیا تھا اس سلسلے میں کارآمد ثابت ہوا، اسی سے تو یہ داستان معلوم ہوئی۔ پچھلے دنوں سے میں ان کی تلاش میں بھٹکتا پھرا ہوں۔ اسے وہ جگہ معلوم تھی جہاں لیونارڈو قید تھا، لیکن وہ لوگ تو صرف مجرموں کو بلیک میل کر کے ان سے لمبی لمبی رقومات اینٹنا چاہتے تھے۔ خود لیونارڈو ان کے لیے کوئی وقت نہیں رکھتا تھا۔ آرتھر اس بوڑھی عورت کو کیوں بلیک میل کر رہا تھا یہ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، بس وہ اسے بلیک میل کر رہا تھا، مگر صرف اس لڑکی کے لیے۔ لڑکی بھی خاموشی سے برباد ہوتی رہی کیونکہ وہ مفلسی سے ڈرتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر جائیداد ہاتھ سے نکل گئی تو انہیں فاقے کرنے پڑیں گے، لیکن یہ قصہ اس لیے نہیں اٹھایا گیا تھا کہ وہ غیر قانونی لڑکا کسی موقع پر استعمال کیا جائے۔ یہ تو محض اتفاق تھا کہ آرتھر سنسنی پھیلانے کے لیے اسی کو استعمال کر بیٹھا، ورنہ جب لڑکی سے اس کے تعلقات ہوئے تھے اس وقت لیونارڈو گاسکر کا قصہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ ٹھہرو، روشنی ہاتھ اٹھا کر بولی، اگر مجرموں نے آرتھر کا سر تمہاری کار میں ڈالا تھا تو وہ تمہیں پہچانتے بھی رہے ہوں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر یہ بات ہوتی تو بات کو میرے جال میں کیسے پھنس جاتے، جبکہ میں اس بوڑھی عورت سے میک اپ میں نہیں ملا تھا۔ اگر انہوں نے مجھے اس دن عمارت میں دیکھ لیا ہوتا جب آرتھر کا سر کار میں ڈالا تھا تو وہ ہرگز میرے جال میں نہ پھنستے۔ روشنی کچھ سوچنے لگی اور عمران نے ستار اٹھا لیا، لیکن روشنی نے دوسرے ہی لمحے میں اسے چھین کر کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ ختم شد۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو عمران سیریز کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نوٹیفیکیشن کی گھنٹی کا نشان دبانا نہ بھولیے اور کامنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔